اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ ہود 11 سپارے میں ہے۔ سورہ ہود مکے میں نازل ہوئی، اس کی 123 آیتیں اور 10 رکوع ہیں۔ یہ قرآن کریم عظیم الشان اور جلیل القدر کتاب ہے، جس کی آیتیں لفظی و معنوی ہر حیثیت سے نہایت جچی تلی 52 تولہ پاؤ ہوتی ہیں۔ نہ ان میں تناقض ہے، نہ کوئی مضمون حکمت یا واقعے کے خلاف ہے، نہ بات بار معجزانہ فصاحت و بلاغت کے ایک حرف پر نکتہ چینی ہو سکتی ہے۔ جس مضمون کو جس عبارت میں ادا کیا ہے، محال ہے کہ اس سے بہتر تعبیر ہو سکے۔ الفاظ کی قبا معنی کی قامت پر ذرا بھی نہ ڈھیلی ہے نہ تنگ، اور جو دلائل و براہین اثبات و دعائی کے لیے استعمال کیے گئے ہیں، وہ سب علم و حکمت کے کانٹے میں تلی ہوئی ہے۔ قرآنی حقائق و دلائل ایسی مضبوط و محکم ہے کہ زمانہ کتنی ہی پلٹیاں کھائے، ان کے بدلنے یا غلط ہونے کا کوئی امکان نہیں۔ عالم کے مزاج کی پوری تشخیص کر کے اور قیامت تک پیش آنے والے تغیرات و حوادث کو من کل الوجوہ جانچ تول کر ایسی معتدل اور ابدی غذائے روح و معدہ قرآن کے ذریعے سے پیش کی گئی ہے، جو تناول کرنے والوں کے لیے ہر وقت اور ہر حالت میں مناسب و ملائم ہوں۔ ان تمام حکیمانہ خوبیوں کے باوجود یہ نہیں کہ اجمال و ابہام کی وجہ سے کتاب معما اور چیستان بن کر رہ جاتی، بلکہ معاش و معاد کی تمام مہمات کو خوب کھول کر سمجھایا ہے، اور موقع بموقع دلائل توحید، احکام مواعظ، قصص، ہر چیز بڑی خوبصورتی اور قرینے سے الگ الگ رکھی ہوئی ہے، اور تمام ضروریات کا کافی تفصیل سے بیان ہوا ہے۔ نزولی حیثیت میں بھی یہ حکمت مرئی رہی ہے کہ پورا قرآن ایک دم نہیں اتارا، بلکہ وقتاً فوقتاً موقع و مصلحت کے لحاظ سے علیحدہ علیحدہ آیات کا نزول ہوتا رہا۔ قرآن میں ان تمام باریکیوں کو مجتمع دیکھ کر آدمی حیران رہ جاتا ہے، مگر حیرت کی کوئی وجہ نہیں۔ اگر حکیم مطلق اور خبیر برحق کے کلام میں سب حکمتیں اور خوبیاں جمع نہ ہوں گی تو اور کس کلام میں توقع کی جا سکتی ہے؟ یعنی اس محکمہ مفصل کتاب کے نازل کرنے کا بڑا مقصد یہ ہے کہ دنیا کو صرف خدائے واحد کی عبادت کی طرف دعوت دی جائے اور اس کے طریقے سکھائے جائیں۔ اسی عظیم و جلیل مقصد کے لیے پہلے انبیاء تشریف لائے تھے۔ سورہ انبیاء رکوع 2، سورہ نحل رکوع 5۔ یعنی جو کتاب کو مانے اور شرک چھوڑ کر خدائے واحد کی عبادت کرے، اسے فلاح دارین کی خوشخبری سناتے ہیں۔ جو نہ مانے اور کفر و شرک اختیار کرے، اس کو عذاب الہی سے ڈراتے ہیں۔ جو پچھلی تقصیرات معاف کرائے اور آئندہ کے لیے خدا کی طرف دل سے رجوع ہو، تو دنیا کی زندگی اچھی طرح گزرے، کیونکہ مومن قانت خواہ کسی حال میں ہو، مگر خدا کے فضل و کرم کی بڑی بڑی امیدیں رکھتا ہے۔ وہ حق تعالیٰ کی رضا جوئی اور مستقبل کی عظیم الشان خوشحالی کے تصور میں اس قدر مگن رہتا ہے کہ یہاں کی بڑی بڑی سختیوں کو خاطر میں نہیں لاتا۔ وہ جب خیال کرتا ہے کہ میں اپنی زندگی کے فرائض صحیح طور پر انجام دے رہا ہوں، جس کا صلہ مجھ کو ضرور ایک دن عرش والی سرکار سے ملنے والا ہے، تو اپنی کامیابی اور حق تعالیٰ کے وعدوں پر اعتماد کر کے اس کا دل خوشی اور جوش مسرت سے اچھلنے لگتا ہے۔ اسے دنیا کی تھوڑی سی پونجی میں وہ سکون قلبی اور راحت باطنی نصیب ہوتی ہے جو بادشاہوں کو بے شمار سامانوں اور اموال و خزائن سے حاصل نہیں ہو سکتی، بلکہ بعض اوقات یہاں کی چند روزہ تکلیفوں اور سختیوں میں وہ لذت پاتے ہیں جو اغنیاء و ملوک اپنے عیش و تنم میں محسوس نہیں کرتے۔ ایک محب وطن سیاسی قیدی کو اگر فرض کیجیے یقین ہو جائے کہ میری اسیری سے ملک اجنبیوں کی غلامی سے آزاد ہو جائے گا اور مجھے قید سے نکلتے ہی ملکی جمہوریہ کا صدر بنا دیا جائے گا، تو کیا اسے جیل خانے کی بند کوٹری میں سرور و اطمینان کی کیفیت اس بادشاہ سے زیادہ حاصل نہ ہوگی جس کے لیے ہر قسم کے سامان عیش و تر فراہم ہے، مگر اندیشہ لگا ہوا ہے کہ وہ ایک ہفتے کے اندر نہایت ذلت کے ساتھ تخت شاہی سے اتارا جانے والا ہے۔ اسی پر دنیا کے جیل خانے میں ایک مومن قانت کی زندگی کو قیاس کر لو، جو جس قدر زیادہ بڑھ کر عمل کرے گا، اسی قدر خدا کے فضل سے زیادہ حصہ پائے گا، آخرت میں اجر و ثواب اور دنیا میں مزید طمانینت حاصل ہوگی۔ یعنی میری بات نہ مانو گے تو قیامت کا عذاب یقینی ہے۔ باقی یہ فرمانا کہ میں ڈرتا ہوں، اس سے مقصود حضور کی عام شفقت و ہمدردی خلائق کا اظہار کرنا ہے۔ سزا دینے کے لیے ضروری ہے کہ مجرم حاضر ہو، حاکم سزا دینے کی پوری قدرت اور کامل اختیار رکھتا ہو، مجرمین کی کل کارروائیاں اس کے علم میں ہوں۔ میں الہ مرجی حکم میں بتلا دیا کہ مجرم و غیر مجرم سب کو خدا کے یہاں حاضر ہونا ہے۔ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر میں قدرت و اختیار کا عموم بیان فرمایا
اور عموم بیان فرمایا تک اس کے علم محیط کی وسعت کو ظاہر کیا کہ خدا ہر کھلی چھپی چیز کو یکساں جانتا ہے، حتیٰ کہ دلوں کی تہ میں جو خیالات، ارادے اور نیتیں پوشیدہ ہوتی ہیں ان پر بھی مطلع ہے۔ پھر کوئی مجرم اپنے جرم کو کس طرح اس سے مخفی رکھ کر نجات پا سکتا ہے۔ ان آیات کی شان نزول میں مفسرین کا اختلاف ہے۔ صحیح ترین روایت ابن عباس کی بخاری میں ہے کہ بعض مسلمانوں پر حیا کا اس قدر حد سے زیادہ غلبہ ہوا کہ استنجا یا جماع وغیرہ ضروریات بشری کے وقت کسی حصہ بدن کو برہنہ کرنے سے شرماتے تھے کہ آسمان والا ہم کو دیکھتا ہے۔ برہنہ ہونا پڑتا تو غلبہ حیا سے جھکے جاتے اور شرمگاہ کو چھپانے کے لیے سینے کو دوہرا کیے لیتے تھے۔ اس طرح کے آثار کبھی کبھی غایت و تعدب معلّہ اور غلبہ حیا سے ناشی ہو سکتے ہیں، اور ایسے لوگ صوفیہ کی اصطلاح میں مغلوب الحال کہلاتے ہیں۔ چونکہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا کسی مسئلے میں ایسا غلو اور تعمق آئندہ امت کو ضیق میں مبتلا کر سکتا تھا، اس لیے قرآن نے الذین یستغشون ثیابہم سے ان کی اصلاح فرما دی، یعنی اگر بوقت ضرورت بدن کھولنے میں خدا سے حیا آتی ہے اس لیے جھکے جاتے ہو تو غور کرو کہ کپڑے پہننے کی حالت میں تمہارا ظاہر و باطن کیا خدا کے سامنے نہیں ہے؟ جب انسان اس سے کسی وقت نہیں چھپ سکتا، پھر ضروریات بشریہ کے متعلق اس قدر غلو سے کام لینا ٹھیک نہیں۔ واضح ہو کہ ربط آیات کے لیے اس بات کی ضرورت ہے کہ ایک آیت کا مضمون دوسری کے مضمون سے مناسبت رکھتا ہو، سبب نزول سے مناسبت رکھنا ضروری نہیں۔ پہلے علم الہی کی وسعت بیان ہوئی تھی، یہ اسی مضمون کا تکملہ ہے، یعنی زمین پر چلنے والا ہر جاندار جیسے رزق کی احتیاج لاحق ہو، اس کو روزی پہنچانا خدائے محض اپنے فضل سے اپنے ذمے لازم کر لیا۔ جس قدر روزی جس کے لیے مقدر ہے یقیناً پہنچ کر رہے گی۔ جو وسائل و اسباب بندہ اختیار کرتا ہے وہ روزی پہنچنے کے دروازے ہیں۔ اگر آدمی کی نظر اسباب و تدابیر اختیار کرتے وقت مسبب الاسباب پر ہو تو یہ توکل کے منافی نہیں، البتہ خدا کی قدرت کو ان اسباب عادیہ میں محصور و مقید نہ سمجھا جائے۔ وہ گاہ بگاہ سلسلہ اسباب کو چھوڑ کر بھی روزی پہنچاتا ہے یا کوئی اور کام کرتا ہے۔ بہرحال جب تمام جانداروں کی حسب استعداد و غذا اور معاش مہیا کرنا حق تعالیٰ کا کام ہے تو ضروری ہے کہ اس کا علم ان سب پر محیط ہو، ورنہ ان کی روزی کی خبرگیری کیسے کر سکے گا؟ مستقر جہاں ٹھہرتا ہے بہشت و دوزخ، اور مستودع جہاں سونپا جاتا ہے اس کی قبر ہے۔ پہلے وما من دابۃ میں دنیوی زندگی کا بیان تھا، یہاں برزخ اور آخرت کا بیان ہوا۔ مطلب یہ ہوا کہ خدا ابتدا سے انتہا تک تمہاری ہستی کے تمام درجات کا علم رکھتا ہے۔ مستقر و مستودع کے تعین میں مفسرین کے بہت اقوال ہیں۔ پہلے سورہ انعام میں بھی ہم لکھ چکے ہیں، ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ زمین میں جہاں تک چلے پھرے اس کے منتہائے سیر کو مستقر، اور پھرا کر جس ٹھکانے پر آئے اسے مستودع کہتے ہیں۔ ابن عباس کے نزدیک اس زندگی میں جہاں رہے وہ مستقر، اور موت کے بعد جہاں دفن کیا جائے وہ مستودع ہے۔ مجاہد نے مستقر سے رحم مادر اور مستودع سے صلب پدر مراد لی ہے۔ عطا نے اس کے عکس کا دعویٰ کیا ہے۔ بعض متفلسین کا خیال ہے کہ زمین میں حیوانات کا جو مسکن بالفعل ہے اس سے مستقر، اور وجود فعلی سے پہلے جن مواد و مقار میں رہ کر آئے انہیں مستودع کہا گیا ہے، یعنی حق تعالیٰ ان تمام مختلف مواد اور اطوار و ادوار کا عالم ہے جن میں سے کوئی حیوان گزر کر اپنی موجودہ حیت کے قضائی تک پہنچتا ہے، وہی اپنے علم محیط سے ہر مرتبہ وجود میں اس کی استعداد کے مناسب وجود کمالات و وجود فائز کرتا ہے، یعنی لوح محفوظ میں جو صحیفہ علم الہی ہے۔ پھر علم الہی میں ہر چیز کیسے موجود نہ ہوگی؟ بے شک علم کے بعد قدرت کا بیان ہے، اس کی تفسیر سورہ اعراف کے 7ویں رکوع میں گزر چکی، یعنی آسمان و زمین کی پیدائش سے پہلے پانی مخلوق ہوا جو آئندہ اشیاء کا مادہ حیات بننے والا تھا۔ سورہ انبیاء رکوع 3۔ اس وقت عرش خداوندی اسی کے اوپر تھا جیسے اب سماوات کے اوپر ہے، گویا یہ ایک صورت تھی جو اس حقیقت کو ظاہر کر رہی تھی کہ کائنات کا مادہ اور ذریعہ حیات بالکل یہ رب العرش کے تسلط اور تصرف اور قومیت کا مطلقہ کے محاط ہے، واللہ عالم، یعنی اس سارے نظام کی تخلیق و ترتیب سے مقصود تمہارا یہاں بسانا اور امتحان کرنا ہے کہ کہاں تک اس عجیب و غریب نظام اور سلسلہ مصنوعات میں غور کر کے خالق و مالک کے صحیح معرفت حاصل کرتے ہیں، اور مخلوقات ارضی و سماوی سے منتفع ہو کر محسن شناسی اور سپاس گزاری کا فطری فرض بجا لاتے ہو۔ یہ مقام تمہاری سخت آزمائش کا
ہے مالک حقیقی دکھتا ہے کہ تم میں سے کون سا غلام صدق و اخلاص اور سلیقہ مندی سے اچھا کام کرتا اور فرائض بندگی انجام دیتا ہے۔ جب یہ دنیا امتحان و آزمائش کی جگہ ہے تو ضرور ہے کہ اس کے بعد مجازات، انعام و انتقام کا سلسلہ شروع ہو، شاکرین و کافرین کو اپنے اپنے کیے کا پھل ملے۔ اسی لیے یہاں بعث بعد الموت کا ذکر کیا گیا، یعنی کفار مکہ کو یقین نہیں آتا کہ موت کے بعد دوبارہ اٹھایا جائیں گے اور اپنے جرائم کی سزا بھگتیں گے۔ جب وہ قرآن میں یا حضور کی زبان سے بعث بعد الموت کا نہایت مؤثر بیان سنتے ہیں تو کہتے ہیں کہ آپ کا یہ بیان کھلا ہوا جادو ہے جس نے بہت سے لوگوں کو مروب و مسحور کر لیا ہے، مگر یاد رکھیے ہم پر یہ جادو چلنے والا نہیں۔ ابن کثیر، یعنی جب ان کی شرارتوں پر عذاب الہی سے ڈرایا جاتا ہے مگر خدا کی حکمت ایک مدت معین تک عذاب کو روکے رکھتی ہے تو تکذیب و استہزاء کے طور پر کہتے ہیں کہ وہ عذاب کہاں ہے، آخر آتا کیوں نہیں، کس چیز نے اسے پکڑ رکھا ہے۔ فرماتے ہیں کہ مذاق کرتے ہوئے وقت معین پر جب عذاب آئے گا کسی کے ٹالے نہ ٹلے گا اور ہر طرف سے گھیر کر تباہ و برباد کر کے چھوڑے گا۔ یعنی اب تو کہتے ہیں عذاب کہاں ہے، کیوں نہیں آتا، لیکن آدمی بودا اور تھردلا اتنا ہے کہ اگر خدا چند روز اپنی مہربانی سے عیش و آرام میں رکھنے کے بعد تکلیف میں مبتلا کر دے تو پچھلی مہربانیاں بھی بھلا دیتا ہے اور نا امید ہو کر آئندہ کے لیے آس توڑ بیٹھتا ہے۔ گزشتہ پر ناشکری اور آئندہ سے مایوسی، یہی اس کی زندگی کا حاصل ہے۔ یعنی مصیبت کے بعد اگر خدا آرام و آسائش نصیب کرے تو سمجھتا ہے گویا اب ہمیشہ کے لیے مصائب و تکالیف کا خاتمہ ہو چکا، پچھلی کیفیت کبھی لوٹ کر آنے والی نہیں۔ اس وقت غافل و مغرور ہو کر شیخیاں مارتا اور اتراتا پھرتا ہے، حالانکہ چاہیے تھا کہ پچھلی حالت یاد کر کے خدا کا شکر ادا کرتا اور اس کے احسان کے سامنے جھک جاتا۔ یعنی جو حال اوپر عام انسانوں کا بیان ہوا، اس سے اللہ کے وہ بندے مستثنی ہیں جو تکلیف و مصیبت کا مقابلہ صبر و استقامت سے کرتے ہیں اور امن و راحت کے بعد شکر گزاری کے ساتھ عمل صالح میں مستعدی دکھاتے ہیں۔ ایسے اولو العزم وفاداروں کی جماعت ہی عظیم الشان بخشش و انعام کی مستحق ہے۔ مشرکین مکہ شرک و بت پرستی کی تردید سے بہت غیظ کھاتے تھے، مشرکانہ خرافات پر جس قدر ان کی تحمیق و تحمیل کی جاتی اسی قدر ان کے غصے کی آگ بھڑکتی تھی۔ کبھی کوشش کرتے تھے کہ آپ کو اس معاملے میں ذرا ڈھیلا کر دیں اور اس سب سے بڑے اور بنیادی مسئلے کی تبلیغ میں نرمی اور تساہل برتنے پر آمادہ کریں۔ جب وہ ادھر سے مایوس ہوتے تو محض دق کرنے کو عجیب و بیہودہ فرمائش کرنے لگتے، مثلاً یہ کہتے کہ آپ سچے ہیں اور منصب رسالت پر مامور ہو کر آئے ہیں تو آپ کے ساتھ خدا کے یہاں سے مال و دولت کا بڑا خزانہ آنا چاہیے تھا، یا آسمان سے ایک فرشتہ آتا جو آپ کے ہمراہ تصدیق کے لیے ہر طرف جایا کرتا۔ سورہ ہود رکوع 2۔ گویا جب آپ کی بات منوانے کے لیے نہ مادی طاقت ساتھ ہے نہ روحانی، پھر ہم کس طرح تسلیم کر سکتے ہیں؟ آپ ان بیہودہ شبہات اور فرمائشوں سے سخت مغموم اور دلگیر ہوتے تھے۔ ممکن ہے کبھی ایسا خیال بھی دل میں گزرتا ہو کہ ان کے معبودوں کے معاملے میں اگر خدا کی جانب سے اس قدر سختی اختیار کرنے کا حکم نہ رہے، تردید کی جائے، مگر فی الحال قدر نرمی اور رواداری کے ساتھ تو شاید زیادہ مؤثر اور مفید ہو، یا جو فرمائشیں یہ لوگ کرتے ہیں ان کی یہ ضد بھی کسی حد تک پوری کر دی جائے تو کیا عجب ہے مسلمان ہو جائیں۔ بہرحال وہ ایسا نازک اور پرخطر وقت تھا کہ تمام دنیا باطل پرستی کے شور سے گونج رہی تھی۔ صرف ایک مقدس ہستی تھی جس کے حلقوم سے حق کی آواز نکل کر باطل کی قلعوں میں زلزلہ ڈالتی تھی۔ آپ چاروں طرف سے موذی دشمنوں کے نرغے میں گھر رہے تھے، کوئی جھٹلاتا، کوئی تان کرتا، کوئی مذاق اڑاتا تھا۔ اس ماحول کا تصور کرو اور اس مبلغ اعظم کی قوت قلب اور ہمت مردانہ کا اندازہ لگاؤ جس کا تمام تر اعتماد و اتکال ظاہری اسباب سے ہٹ کر خداوند قدوس کے وعدوں پر تھا۔ آپ جب محزون و دلگیر ہوتے تو صرف اپنے پروردگار کی آواز سے ہی تسلی پاتے اور دنیا کے مقابلے میں تازہ دم ہو کر کھڑے ہو جاتے تھے۔ اس سلسلے میں یہ آیتیں نازل ہوئیں جن کا حاصل یہ ہے کہ آپ ان لوگوں کی بیہودہ خرافات اور فرمائشوں کی وجہ سے اس قدر فکر مند اور غمگین نہ ہوں، نہ اپنے دل میں ان لوگوں کی مراد کا خیال لائیں۔ کہیں ایسا ہو سکتا ہے کہ وحی الہی نے جو چیزیں آپ کو سکھلائی ہیں اور جس بے خوف و خطر تبلیغ کا حکم دیا ہے اس کے بعد حصے کو ان لوگوں کے خرافات سے تنگ دل ہو کر چھوڑ بیٹھیں۔ جب یہ نہیں ہو سکتا کیونکہ پیغمبرانہ عصمت اور اولو العزمی مانے ہیں تو تنگ دل ہونے سے کیا فائدہ؟ آپ کا کام صرف بھلے برے سے آگاہ کر دینا ہے، ان کی ہدایت کی ذمہ داری آپ پر نہیں۔ خدا تعالیٰ جس کے سپرد ہر چیز ہے ان کا معاملہ بھی اسی کے سپرد کیجیے اور صبر و استقامت کے ساتھ فرائض تبلیغ کی انجام دہی میں ثابت قدم رہیے۔ یعنی فرمائشی معجزے طلب کرتے ہیں جن کا دیا جانا مصلحت نہیں، اور جو سب سے بڑا معجزہ قرآن ان کے سامنے ہے اسے مانتے نہیں۔
کہتے ہیں یہ تو معاذ اللہ تمہاری بنائی ہوئی گھڑت ہے۔ اس کا جواب دیا کہ تم بھی آخر عرب و فصاحت و بلاغت کا دعویٰ رکھتے ہو، سب مل کر ایسی 10 صورتیں گھڑ کر پیش کر دو اور اس کام میں مدد دینے کے لیے تمام مخلوق کو اپنے ان معبودوں کو بھی بلاؤ جنہیں خدائی کا شریک سمجھتے ہو۔ اگر نہ کر سکو اور کبھی نہ کر سکو گے تو سمجھ لو کہ ایسا کلام خالق ہی کا ہو سکتا ہے جس کا مثل لانے سے تمام مخلوق عاجز رہ جائے۔ تو یقیناً یہ وہ کلام ہے جو خدا نے اپنے علم کامل سے پیغمبر اتارا ہے۔ بے شک جس کے کلام کا مثل نہیں ہو سکتا اس کی ذات و صفات میں کون شریک ہو سکتا ہے؟ ایسا بے مثال کلام اسی بے مثال خدا کا ہے جس کا کوئی شریک نہیں۔ کیا ایسے واضح دلائل کے بعد بھی مسلمان ہونے اور خدا کا حکم بردار بننے میں کسی چیز کا انتظار ہے؟ اعجاز قرآن کی کچھ تفصیل سورہ یونس میں گزر چکی۔ ابتدا میں پورے قرآن سے تحدید کی گئی تھی، پھر 10 صورتوں سے ہوئی، پھر ایک صورت سے، جیسا کہ سورہ بقرہ اور یونس میں گزرا۔ گویا ان کا عجز بتدریج نمایاں کیا گیا، یعنی ایسے واضح ثبوت کے بعد جو شخص قرآن پر ایمان نہیں لاتا، اس کے بتلائے ہوئے راستے پر نہیں چلتا، بلکہ دنیا کی چند روزہ زندگی اور فانی ٹپ ٹاپ کو ہی قبلہ مقصود ٹھہرا کر عملی جدوجہد کرتا ہے، اگر بظاہر کوئی نیک کام مثلا خیرات وغیرہ کرتا ہے تو اس سے بھی آخرت کی بہتری اور خدا کی خوشنودی مقصود نہیں ہوتی، محض دینی فوائد کا حاصل کر لینا پیش نظر ہوتا ہے۔ ایسے لوگوں کی بابت خواہ وہ یہود و نصارہ ہوں یا مشرکین یا منافقین یا دنیا پرست ریاکار مسلمان بتلا دیا کہ دنیا ہی میں ان کا بھگتان کر دیا جائے گا۔ جو اعمال اور کوششیں وہ حصول دنیا کے لیے کریں گے ان کے کم و کیف کو ملحوظ رکھتے ہوئے خدا تعالیٰ اپنے علم و حکمت سے جس قدر مناسب جائے گا اور دینا چاہے گا ہمیں یہیں عطا فرما دے گا۔ احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ کافر جو خیرات وغیرہ کے کام کرے اس کی یہ فانی اور سوری حسنات جو روئے ایمان سے یکسر خالی دنیا میں رائگاں نہیں جاتی، ان کے بدلے میں خدا تعالیٰ تندرستی، مال و اولاد، عزت و حکومت وغیرہ دے کر سب کھاتا بے باک کر دیتا ہے۔ مرنے کے بعد دوسری زندگی میں کوئی چیز اس کے کام آنے والی نہیں۔ جس کافر کے لیے جس درجے کی سزا تجویز ہو چکی وہ کبھی اس سے ٹلنے یا کم ہونے والی نہیں۔ سورہ بنی اسرائیل رکوع 2۔ ریاکار اور دنیا پرست عالم، متصدق اور مجاہد کے حق میں جو وعید آئی ہے اس کا حاصل بھی یہ ہے کہ یہی ہے کہ ان سے محشر میں کہا جائے گا جس غرض کے لیے تو نے علم سکھایا یا صدقہ و جہاد کیا وہ دنیا میں حاصل ہو چکی، اب ہمارے پاس تیرے لیے کچھ نہیں، فرشتوں کو حکم ہوگا کہ اسے جہنم میں لے جاؤ۔ یعنی ان اعمال پر دوزخ کے سوا اور کسی چیز کے مستحق نہیں۔ کفار ابدی طور پر اور ریاکار مسلمان محدود مدت کے لیے، ہاں خدا تعالیٰ بعض مومنین کو محض اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دے وہ الگ بات ہے۔ یعنی دنیا میں جو کام دنیوی اغراض کے لیے کیے تھے آخرت میں پہنچ کر ظاہر ہوگا کہ وہ سب برباد ہوئے، اور ریاکاری یا دنیا پرستی کے سلسلے میں بظاہر جو نیکیاں کمائی تھیں سب یوں ہی خراب گئیں، یہاں کوئی کام نہ آئی۔ یعنی یہ شخص اور وہ ریاکار دنیا پرست جن کا ذکر پہلے ہوا کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ صاف راستے سے مراد وہ راستہ ہے جس پر انسان اپنی اصلی اور صحیح فطرت کے موافق چلنا چاہتا ہے، بشرطیکہ کہ گرد و پیش کے حالات و خیالات سے متاثر نہ، اور وہ توحید، اسلام اور قرآن کا راستہ ہے۔ سورہ روم رکوع 4۔ گواہ اللہ کی طرف سے قرآن عظیم ہے کہ جو گواہی دیتا ہے کہ دین فطرت توحید اسلام پر چلنے والا بے شک ٹھیک راستے پر چل رہا ہے، اور وہ قرآن اپنی حقانیت کا بھی خود گواہ ہے۔ آفتاب احمد، دلیل و آفتاب، چونکہ قرآن کے لانے والے جبرائیل امین اور لینے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اس اعتبار سے ان کو بھی شاہد کہہ سکتے ہیں۔ بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تو یہ ہے کہ آپ کے اخلاق و عادات و معجزات، زبان مبارک، چہرہ نورانی، ہر چیز سے شہادت ملتی ہے کہ جس دین کے آپ حامل ہیں وہ بالکل سچا دین ہے۔ بے شک آگے ومن قبل ہی کتاب و موسیٰ امامہ و رحمتاً کا مطلب یہ ہے کہ قرآن سے پہلے جو وحی کسی نبی پر نازل کی گئی وہ بھی دین فطرت کی صداقت پر گواہ تھی، خصوصاً موسیٰ علیہ السلام پر جو عظیم الشان کتاب تورات اتاری گئی قرآن سے پیشتر اسے ایک بڑا بھاری شاہد ان لوگوں کی حقانیت کا کہنا چاہیے جو دین فطرت کے صاف راستے پر چلتے ہیں، یعنی یہود و نصارہ، بت پرست، مجوس، عرب عجم، یورپ، ایشیا، کسی فرقے، جماعت اور ملک و ملت سے تعلق رکھتا ہو، جب تک قرآن کو نہ مانے گا نجات نہیں ہو سکتی، جیسا کہ صحیح مسلم وغیرہ کی بات احادیث میں آپ نے بہت تصریح و تعمیم کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ یہ خطاب ہر شخص کو ہے جو قرآن سنے یا حضور کو مخاطب بنا کر دوسروں کو سنانا مقصود ہے کہ قرآن کی صداقت اور من اللہ ہونے میں قطعاً شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ جو لوگ نہیں مانتے وہ احمق ہیں یا یعنی قرآن جھوٹ اور افترا نہیں، خدا کا سچا پیغام ہے جس کو قبول کرنا ضروری ہے۔
خوب سمجھ لو کہ اس شخص سے زیادہ ظالم کوئی نہیں ہو سکتا جو خدا پر جھوٹ باندھے، مثلا اس کا کلام نہ ہوا اور کہہ دے کہ اس کا کلام ہے، یا واقعی اس کا ہو اور خدا بار بار فرمائے کہ میرا کلام ہے، مگر باوجود روشن دلائل کے جھٹلاتا رہے اور کہتا رہے کہ اس کا نہیں۔ یعنی محشر میں جب خدا کے سامنے علی رؤوس الاشہاد پیش ہوں گے اور ان کی شرارتوں کے فقر کھولے جائیں گے، اس وقت گواہی دینے والے ملائکہ، انبیاء، صالحین، بلکہ خود ان کے ہاتھ پاؤں کہیں گے کہ یہی وہ بدبخت ظالم ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار کی نسبت جھوٹ بکا تھا۔ یہ حق تعالیٰ کا ارشاد ہے، یعنی جو لوگ ظلم اور ناانصافی سے خدا کے کلام کو جھوٹا بتلاتے ہیں اور سب سے بڑھ کر آخرت کے منکر ہیں، دوسروں کو خدا کی راہ پر چلنے سے روکتے ہیں اور آس تلاش میں رہتے ہیں کہ سیدھے راستے کو ٹیڑھا ثابت کریں، ایسے ظالموں پر خدا کی خصوصی لعنت ہے۔ یعنی اتنی وسیع زمین میں نہ کہیں بھاگ کر خدا سے چھپ سکتے ہیں اور نہ کوئی مددگار اور حمایتی مل سکتا ہے جو خدا کے عذاب سے بچاوے، کیونکہ خود گمراہ ہوئے اور دوسروں کو گمراہ کیا۔ یعنی دنیا میں ایسے اندھے بہرے بنے کہ نہ حق بات سننے کی طاقت تھی، نہ خدا کی شان کے نشانوں کو دیکھتے تھے جنہیں دیکھ کر ممکن تھا راہ ہدایت پا لیتے ہیں۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ لیا کہ اللہ پر جھوٹ بولا ہے، بے اصل اور غلط باتیں اس کی طرف منسوب کی، کہاں سے لائے؟ غیب سے سننا آتے تھے، غیب کو دیکھتے نہ آتے، پھر ان کا ماخذ کیا ہے؟ جان کا کھو بیٹھنا یہ ہے کہ ابدی عذاب میں گرفتار ہوئے اور سب جھوٹے دعوے وہاں پہنچ کر گم ہو گئے۔ منکرین کی بد انجامی کہ بالمقابل مومنین کا انجام نیک بیان فرمایا، ان کی عاجزی خدا کو پسند آئی، اس لیے اپنی دائمی خوشنودی کا مقام عطا فرمایا۔ یعنی منکرین تو اندھے بہرے ہیں، جیسا کہ 2-3 آیت پہلے فرمایا تھا، پھر جسے نہ خود نظر آئے نہ دوسروں کی سن سکے، اس کا آغاز و انجام کیسے ان روشن ضمیری ایمانداروں کے برابر ہو سکتا ہے جو بصیرت کی آنکھوں سے حق و باطل اور بھلے برے میں تمیز کرتے اور اپنے ہادیوں کی باتیں بگوش ہوش سنتے ہیں۔ غور کرو کہ دونوں کا انجام یکساں کس طرح ہو سکتا ہے۔ آگے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا قصہ اسی مضمون کی تائید میں پیش کرتے ہیں۔ یعنی نہایت وضاحت کے ساتھ وہ چیزیں بتلاتا ہوں جن کے ارتکاب پر مہلک عذاب نازل ہونے کا اندیشہ ہے یا جو اس عذاب سے محفوظ رہنے کے ذرائع ہیں، یعنی ودّ، سوا، یغوث، یعوق، نصر کی، جن کا ذکر سورہ نوح میں آئے گا، یعنی غیر اللہ کی پرستش سے باز نہ آنے کی صورت میں سخت عذاب آنے کا ڈر ہے۔ دردناک دن سے وہ دن مراد ہے جس میں المناک اور درد انگیز حوادث کا وقوع ہے، مثلاً قیامت کا دن، یا وہ دن جس میں قوم نوح غرقاب کی گئی۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام قوم کے مقابلے میں کوئی نمایاں امتیاز ہونا چاہیے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ تم ہماری طرح جن سے بشر سے ہو، آسمان کے فرشتے نہیں جس کے سامنے خواہ انسانوں کی گردنیں جھک جائیں، پھر بشر بھی ایسے نہیں جسے کوئی خاص تفوق اور بڑائی ہم پر حاصل ہوتی، مثلاً بڑے دولت مند یا جاہ حکومت کے مالک ہوتے۔ جو لوگ تمہارے پیرو ہوئے وہ بھی ماشاءاللہ سب کے سب مفلس، رذیل، پست اور ادنا طبقے کے لوگ ہیں، استغفر اللہ، جن کے ساتھ بیٹھنا بھی ہم جیسے شریفوں کے لیے ننگ و عار کا موجب ہے۔ تو کیا ساری خدائی میں سے تم ہی ملے تھے جنہیں خدا نے اپنے منصب سفارت پر مامور فرمایا؟ آخر ہم تم سے حسب نسب، مال و دولت، خلق و خلق کس بات میں کم تھے جو ہمارا انتخاب اس عہدے کے لیے نہ ہو گیا؟ کم از کم آپ کا اتباع کرنے والے ہی کوئی معزز اور بڑے آدمی ہوتے، بھلا ان موچیوں اور حجاموں کا تابع ہو جانا آپ کے لیے کیا موجب فضل و شرف ہو سکتا ہے، اور کس طرح صداقت کی دلیل بن سکتی ہے ایسے سطحی لوگوں کا جن کی پستی اور رذالت بالکل عیاں ہیں، اور بے سوچے سمجھے اور بدون غور تأمل کے ظاہری اور سرسری طور پر ایمان لے آنا آپ کا کون سا کمال ہے؟ بلکہ ہمارا خیال تو یہ ہے کہ تم اور تمہارے ساتھی سب جھوٹے ہو، استغفر اللہ۔ تم نے ایک بات بنائی اور چند بے وقوفوں نے ہاں میں ہاں ملا دی تاکہ اس طرح ایک نئی تحریک اٹھا کر کوئی امتیاز اور بزرگی حاصل کر سکیں۔ یہ ان ملعونوں کی تقریر کا محصل تھا۔ نوح علیہ السلام نے جو جواب دیا آگے آتا ہے۔ یعنی یہ صحیح ہے کہ پیغمبروں کو عام انسانوں سے بالکل ممتاز ہونا چاہیے، لیکن وہ امتیاز مال و دولت، ملک و حکومت اور دنیا کی ٹپ ٹاپ میں نہیں، بلکہ اعلیٰ اخلاق، بہترین ملکات، تقویٰ، خدا ترسی، حق پرستی، درد مندی خلائق اور ان صریح آیات و نشانات پیش کرنے سے ان کو امتیاز حاصل ہوتا ہے جو حق تعالیٰ بطور اتمام حجت و اکمال نعمت ان کے اندر قائم کرتا ہے یا ان کے ذریعے سے ظاہر فرماتا ہے۔ وہ وحی الہی اور ربانی دلائل و براہین کی روشنی میں صاف راستے پر چلتے ہیں اور دن رات خدا کی خصوصی رحمتیں ان پر بارش کی طرح برستی ہیں۔
نوح علیہ السلام نے فرمایا اگر یہ سب چیزیں مجھ میں کھلے طور پر موجود ہوں اور یقیناً موجود ہیں، لیکن جس طرح اندھے کو سورج کی روشنی نظر نہیں آتی، تمہاری آنکھیں بھی اس نور الہی کے دیکھنے سے قاصر ہیں، تو کیا ہم زبردستی مجبور کر کے تم سے اس نور اور رحمت کا اقرار کرا سکتے ہیں جس سے تم اس قدر نفوس و بیزار ہو کہ آنکھ کھول کر دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے؟ خلاصہ یہ ہوا کہ میری بزرگی اور برتری جو تم کو نظر نہیں آتی، یہ اس لیے ہے کہ تمہارے دل کی آنکھیں اندھی ہیں یا بند ہیں۔ یعنی میں تبلیغ کے کام کی کوئی تنخواہ تم سے نہیں مانگتا، جو مالی خود غرضی کا شبہ ہو، میں اپنے پروردگار کا نوکر ہوں، اسی کے یہاں سے مزدوری ملے گی بحمدللہ۔ نہ مجھے تمہارے مال کی طلب ہے نہ ضرورت، پھر غریبوں کو چھوڑ کر مالداروں کی طرف کیوں جھکوں؟ اگر تم میرے اتباع کو محض ان کی افلاس یا پیشے کی وجہ سے حقیر و ذلیل سمجھتے ہو تو خوب سمجھ لو کہ میں وہ نہیں جو بدولت ایمان کے سرمایہ داروں کو ظاہری خستہ حالی کی بنا پر جانوروں کی طرح دھکے دے کر نکال دوں۔ انہیں ایک روز اپنے پروردگار سے ملنا ہے، وہ میری شکایت اس کے دربار میں کریں گے کہ آپ کے پیغمبر نے متکبر دنیا داروں کی خاطر ہم غریب وفاداروں کو نکال دیا تھا۔ میں ظاہر حال کے خلاف یہ کیوں کر سمجھ لوں کہ ان کا ایمان محض ظاہری اور سرسری ہے؟ دلوں کو چیر کر دیکھنا میرا کام نہیں، پروردگار کے یہاں پتہ چلے گا کہ ان کے دلوں کی کیا حالت تھی۔ یعنی جہل و حماقت سے انجام پر نظر نہیں کرتے، صرف ان کی ظاہری شکستگی دیکھ کر حقیر سمجھتے ہو اور ایسے محمل درخواست کرتے ہو کہ ان کو ہٹا دیا جائے تو ہم تمہارے پاس آئیں۔ کیا غربت اور کسب حلال کوئی عیب ہے؟ یہ چیز تو ہے جو حق کے قبول کرنے میں یہی چیز تو ہے جو حق کے قبول کرنے میں مزاحم نہیں ہوتی۔ عموماً دولت و جاہ کا نشہ انسان کو قبول حق سے محروم رکھتا ہے، اس لیے ہر قل کی حدیث میں آیا ہے کہ انبیاء کے متبعین ضعفاء ہوتے ہیں۔ بہرحال تم نہیں جانتے کہ سب کو خدا کے پاس جمع ہونا ہے، وہاں پہنچ کر ظاہر ہوگا کہ اپنے کو ان سے بہتر سمجھنا تمہارا جاہلانہ غرور تھا۔ یعنی میں تمہارے کبر و غرور اور جہالت سے متاثر ہو کر اپنا نقصان کیسے کروں؟ اگر تمہاری رعایت سے میں نے خدا کے مخلص بندوں کو دھکے دے دیے تو اس کی سزا اور گرفت سے مجھ کو کون بچا سکے گا؟ کفار نے نوح علیہ السلام کو کہا تھا کہ تم ہمارے جیسے بشر ہو، جتھے اور دولت کے اعتبار سے بھی کچھ امتیاز نہیں رکھتے۔ اس کا جواب نہایت متانت و انصاف کے ساتھ دیتے ہیں کہ بے شک جیسا امتیاز تم دیکھنا چاہتے ہو اس کا ہم دعویٰ نہیں رکھتے۔ بلا شبہ میں ایک بشر ہوں، فرشتہ نہیں۔ نہ خدا نے اپنے سارے خزانے میرے تصرف و اختیار میں دے دیے ہیں، نہ تمام غیب کی باتوں پر مطلع کیا گیا ہوں، لیکن ان تمام باتوں کے اعتراف کے ساتھ تمہاری طرح یہ کبھی نہ کہوں گا کہ جو لوگ تمہاری نگاہ میں معیوب و حقیر ہیں، یعنی میں اور میرے رفقا، ان کو خدا ہرگز کوئی خیر بھلائی نہیں دے سکتا۔ مثلاً ان میں سے کسی کو نبوت و حکمت عطا فرمائے اور باقیوں کو ایمان و عرفان کی دولت سے بہرہ کر دے، خوب سمجھ لو حق تعالیٰ ان کے دلوں کی استعدادات و کیفیات کو پوری طرح جانتا ہے، ہر ایک کی استعداد کے مناسب فیض پہنچاتا ہے اور باطنی اعمال و کیفیات کے موافق برتاؤ کرتا ہے۔ اس نے جو خاص مہربانی مجھ پر یا میرے ساتھیوں پر کی ہے وہ تمہاری آنکھ سے پوشیدہ ہے۔ اگر میں یہ کہنے لگوں کہ جو تمہیں بظاہر شکستہ حال اور حقیر دکھائی دیتے ہیں، خدا تعالیٰ نے بھی جو بواطن کا جاننے والا ہے انہیں کوئی عزت و شرف نہیں بخشتا، تو نہایت بے اصول اور ناانصافی کی بات ہوگی۔ تنبیہ: اس آیت کے ابتدائی 3 جملے سورہ انعام میں گزر چکے، وہاں کے فوائد دیکھ لیے جائیں۔ حضرت نوح علیہ السلام قبل از طوفان 950 برس ان میں رہے، شب و روز سرًّ و علانیةً انہیں نصیحت کرتے، ہر شبے کا جواب دیتے، تبلیغ و تفہیم اور بحث و مناظرہ کا سلسلہ جاری رہتا۔ اسی جھگڑے میں صدیاں گزر گئیں۔ کفار نے ان کی حقانی بحثوں اور شب و روز کی روک ٹوک سے عاجز ہو کر کہا کہ اب یہ سلسلہ بند کیجیے، بس اگر آپ سچے ہیں تو جس عذاب کی دھمکیاں دیتے رہے ہو وہ فوراً لے آؤ تاکہ یہ روز روز کا جھگڑا ختم ہو۔ یعنی یہ چیز میرے قبضے میں نہیں، خدا جس وقت اپنی حکمت کے موافق چاہے گا عذاب نازل کر دے گا۔ ہمارا فرض آگاہ کر دینا تھا، باقی عذاب تو ایسی ہولناک اور عظیم الشان چیز ہے جس کا لے آنا اور دفع کر دینا دونوں پہلو قوائے بشریہ کے دائرے سے خارج ہیں۔ جب مشیت الہی ہوگی تو کہیں بھاگ کر پناہ نہ لے سکو گے۔ ایسا کون ہے جو خدا کو معاذ اللہ تھکا کر عاجز کر سکے؟ یعنی کفر پر اس قدر اصرار و ضد اور انتہائی شوق چشمی
سے نزول عذاب کی ابتدا بتا دیتی ہے کہ خدا کا ارادہ یہ ہے کہ تم کو گمراہی میں پڑا رہنے دے اور آخرکار ہلاک کر دے۔ پس اگر تمہاری بد کرداری کے سبب سے خدا نے یہی چاہا تو میں کتنا ہی نصیحت و خیر خواہی کر کے تم کو نفع پہنچانا چاہوں، کچھ نافع اور مؤثر نہ ہوگا۔ تمہارا رب وہ ہے جس کے ملک و تصرف میں جس کے ملک اور تصرف میں ہر چیز ہے، جیسا کہ جس کے ساتھ معاملہ کرے کوئی روک نہیں سکتا۔ سب کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، وہی ہے سب کے اعمال کی جزا اور سزا دینے والا۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہاں تک کہ جتنے سوالات و اعتراضات اس قوم کے تھے وہی تھے حضرت کی قوم کے، گویا یہ سب جواب ان کو ملے۔ ایک ان کا نیا دعویٰ تھا، اسے آگے قصے کے درمیان بیان فرماتے ہیں۔ یہ گفتگو کفار مکہ کی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی کہ قرآن آپ خود بنا لائے ہیں، خدا کا کلام نہیں۔ حضرت نوح کتاب نہ لائے تھے جو ان کی قوم یہ بات کہتی، لیکن بعض مفسرین نے اس آیت کو بھی نوح کے قصے کا جز بتلایا ہے، یعنی ان کی قوم نے کہا کہ جن باتوں کو نوح خدا کی طرف منسوب کرتے ہیں وہ خود ان کی گھڑت ہے۔ بعض نے کہا گفتگو تو اہل مکہ کی حضور سے ہے، مگر اس کا تعلق خاص نوح کے قصے سے تھا، گویا وہ کہتے تھے کہ یہ داستان آپ نے جھوٹ بنا لی ہے، واقعی میں ان قصوں کی کوئی اصل نہیں۔ قرآن کو مفترا کہنے کا تحقیقی جواب اسی صورت میں ایک رکوع پہلے گزر چکا ہے۔ یہ آخری بات فرمائی، یعنی قرآن کا کلام الہی ہونا نہایت واضح محکم دلائل سے بار بار ثابت کیا جا چکا ہے۔ ایسی روشن چیز کی تکذیب کر کے جو گناہ تم سمیٹ رہے ہو اس کا وبال تم پر ہی پڑے گا، اس کی فکر کرو۔ میں کافی تبلیغ کر کے بری الذمہ ہو چکا ہوں، اب جو غلطیاں تم کرو اس کا میں ذمہ دار نہیں۔ ہاں بفرض محال اگر میں نے افترا کیا ہو تو اس کا گناہ مجھ پر پڑ سکتا ہے، سو بحمدللہ ایسا ہوا نہیں۔ جب قوم کی ایذائیں حد سے گزر گئیں تو نوح علیہ السلام نے سینکڑوں برس ظالموں کی زورۂ گداز جفائیں جھیلنے کے بعد خدا کے آگے شکوہ کیا، انی مغلوب فانتصر، کہ میں مغلوب و ضعیف ہوں، آپ ان سے بدلہ لیجئے۔ ارشاد ہوا کہ جن گنے چنے افراد کی قسمت میں ایمان لانا تھا لا چکے ہیں، آئندہ ان میں کوئی ایمان لانے والا نہیں ہے، لہٰذا اب آپ ان کی عداوت و تکذیب اور اس ہراسانی سے زیادہ غمگین نہ رہیں۔ عنقریب خدا کی شمشیر انتقام بے نیام ہونے والی ہے، جو سب شرارتوں اور شریروں کا خاتمہ کر ڈالے گی۔ حق تعالیٰ نے نوح علیہ السلام سے فرمایا کہ ایک کشتی ہمارے روبرو یعنی ہماری حفاظت و نگرانی میں ہمارے حکم اور تعلیم و الہام کے موافق تیار کرو، کیونکہ عنقریب پانی کا سخت خوفناک طوفان آنے والا ہے جس میں یہ سب ظالمین و مکذبین یقیناً غرق کیے جائیں گے۔ ان کے حق میں اب یہ فیصلہ نافذ ہو کر رہے گا، اب کسی ظالم کی سفارش وغیرہ کے لیے ہم سے کوئی بات نہ کریں، آنے والا عذاب بالکل اٹل ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب قوم لوط کے حق میں جھگڑا شروع کیا تھا ان کو بھی اسی طرح کا ارشاد ہوا تھا۔ کہتے ہیں کہ اس کشتی سالہ سال میں تیار کی کشتی کیا تھی، بڑا جہاز تھا جس میں الگ الگ درجے تھے۔ مفسرین نے اس کی تفاصیلیں بہت سی مبالغہ آمیز اور عجیب و غریب روایات بیان کی ہیں، جن میں اکثر اسرائیلیات ہیں کہ دیکھو پیغمبر سے بڑھئی بن گئے۔ کبھی ایک عجیب سی چیز دیکھ کر نوح علیہ السلام سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیا بناتے ہو؟ آپ فرما دیتے ہیں ایک گھر بناتا ہوں جو پانی پر چلے گا اور ڈوبنے سے بچائے گا۔ وہ سن کر ہنسی اڑاتے کہ خود زمین پر ڈوبنے کا بچاؤ کر رہے ہیں۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں وہ ہنستے تھے کہ خود زمین پر غرق کا بچاؤ کرتا ہے، یہ ہنستے تھے کہ اس پر موت سر پر کھڑی ہے اور یہ ہنستے ہیں۔ اسی تفسیر کے موافق مترجم محقق نے فَإِنَّا نَسْخِرُ مِنْكُمْ کا ترجمہ بصیغہ حال کیا ہے۔ ابن کثیر وغیرہ نَسْخِرُ مِنْكُمْ میں استقبال کے معنی مراد لیتے ہیں، یعنی آج تم ہمیں احمق بناتے اور ہنستے ہو، لیکن وہ زمانہ قریب ہے کہ اس کے جواب میں تمہاری حماقت و سفاہت پر ہم کو ہنسنے کا موقع ملے گا جب تم اپنے جرائم کی پاداش میں سزا یاب ہوگے۔ بے شک یعنی اب زیادہ تاخیر نہیں، جلد آشکارا ہو جائے گا کہ دنیا کا رسوا کن اور آخرت کا دائمی عذاب کس پر نازل ہوتا ہے۔ یعنی نوح علیہ السلام کشتی تیار کرتے رہے یہاں تک کہ وعدے کے موافق خدا کا حکم پہنچ گیا بادلوں کو کہ برس پڑیں اور زمین کو کہ ابل پڑے اور فرشتوں کو کہ تہذیب و حالت کے متعلق اپنے فرائض منصبی کا سر انجام کریں۔ آخر اوپر سے بارش آئی اور نیچے زمین کی سطح سے چشموں کی طرح جوش مار کر پانی ابلنے لگا، حتیٰ کہ روٹی پکانے کے تنوروں میں بھی جہاں آگ بھری ہوتی تھی پانی ابل پڑا۔ تنور کے معنی اختلاف ہے، بعض مطلق روٹی پکانے کا تنور مراد لیتے ہیں، بعض کہتے ہیں کہ ایک تنور حضرت حوا سے منتقل ہوتے ہوتے حضرت نوح علیہ السلام کے پاس پہنچا تھا، وہ ان کے گھر میں طوفان کا نشان ٹھہرایا گیا تھا کہ جب اس سے پانی ابلے کشتی میں سوار ہو جاؤ۔ بعض کے نزدیک تنور کی کوئی خاص چشمہ کوفہ
یا جزیرہ میں تھا۔ بعض نے دعویٰ کیا ہے کہ تنور صبح کے اجالے اور روشنی کو کہا، یعنی صبح کی روشنی خوب چمکنے لگے۔ ابو حیان کہتے ہیں فارت تنور ممکن ہے ظہور عذاب اور شدت تنور کوئی خاص چشمہ ہول سے کنایا ہو، جیسے حمل وطیس شدت حرب سے کنایا ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہیں کہ تنور کے معنی بجائے عرض سطح زمین کے ہیں۔ ہم نے اوپر جو تفسیر کے مقدم اسی معنی کو رکھا ہے، اشارہ بعض دوسرے معافی کی طرف بھی کر دیا ہے۔ حافظ ابن کثیر یہی تفسیر لکھنے کے بعد فرماتے ہیں یعنی جن جانوروں کی ضرورتیں اور نسل باقی رہنی مقدر ہے، ان میں سے ایک جوڑا نر اور مادہ دونوں لے کر کشتی پر سوار کر لو، یعنی مقدر ہو چکا ہے کہ وہ ظالموں کے زمرے میں داخل ہونے کی وجہ سے غرق کیے جائیں گے۔ اس سے مراد ہے نوح کا بیٹا یام، جس کا لقب کنان تھا، اور کنان کی والدہ وائلہ، گھر والوں میں سے یہ دونوں علیحدہ رہے اور غرق ہوئے، یعنی 80 مرد یا کم و بیش۔ نوح علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں کو فرمایا کہ بنام خدا کشتی پر سوار ہو جاؤ، کچھ فکر مت کرو، اس کا چلنا اور ٹھہرنا سب خدا کی اذن و حکم اور اس کے نام کی برکت سے ہے، غرقابی کا کوئی اندیشہ نہیں۔ میرا پروردگار مومنین کی کوتاہیوں کو معاف کرنے والا اور ان پر بہت مہربان ہے، وہ اپنے فضل سے ہم کو صحیح سلامت اتارے گا۔ اس آیت سے نکلتا ہے کہ کشتی وغیرہ پر سوار ہوتے وقت بسم اللہ کہنا چاہیے، یعنی کشتی پہاڑ جیسی موجوں کو چیرتی پھاڑتی بے خوف و خطر چلی جا رہی تھی۔ سوار ہونے کے بعد نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے یام یعنی کنان کو، جو اپنے باپ بھائی وغیرہ سارے کنبے سے کنارہ ہو کر کافروں کی صحبت میں آواز دی کہ ان بدبخت کافروں کی میت چھوڑ کر ہمارے ساتھ سوار ہو جا تا اس مصیبت عظمیٰ سے نجات پا سکے۔ یا نوح علیہ السلام اسے مومن خیال کرتے تھے، اس لیے آواز دی، خواہ واقع میں مومن نہ ہو یا کافر جانتے ہوں، مگر یہ توقع ہوگی کہ ان ہولناک نشانات کو دیکھ کر مسلمان ہو جائے گا، یا وہ اہلکہ کے عموم میں داخل سمجھ کر شفقت پدری کے جوش سے ایسا کیا ہو، اور الا من سبق علیہ القول کو مجمل ہونے کی وجہ سے اس پر منطق نہ سمجھتے ہوں۔ واللہ علم، وہ اپنے جہل و غباوت سے ابھی یہ خیال کر رہا تھا کہ جس طرح معمولی سیلابوں میں بعض اوقات کسی بلندی پر چڑھ کر آدمی جان بچا لیتا ہے، میں بھی کسی اونچے پہاڑ پر چڑھ کر جان بچا لوں گا، یعنی کسی خبط میں پڑا ہے۔ یہ معمولی سیلاب نہیں، عذاب الہی کا طوفان ہے۔ پہاڑ کی کیا حقیقت، کوئی چیز آج عذاب سے نہیں بچا سکتی، ہاں خدا ہے، کسی پر رحم کرے تو بچ سکتا ہے بے شک، مگر اس ہنگامہ دار و گیر اور مقام انتقام میں کٹر مجرموں پر رحم کیسا۔ باپ بیٹے کی گفتگو پوری نہ ہوئی تھی کہ پانی کی ایک موج نے درمیان میں حائل ہو کر ہمیشہ کے لیے دونوں کو جدا کر دیا۔ ایک مدت تک اس قدر پانی برسا گویا آسمان کے دہانے کھل گئے اور زمین کے پردے پھٹ پڑے، درخت اور پہاڑیاں تک پانی میں چھپ گئیں۔ اصحاب سفینہ کے سوا تمام لوگ جن کے حق میں نوح علیہ السلام نے دعا کی تھی، ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، سورہ نور رکو دو، غرق ہو گئے۔ اس وقت خداوند قدوس نے زمین کو حکم دیا کہ اپنا پانی نکل جا، اور بادل کو فرمایا کہ تھم جا۔ پھر کیا مجال تھی کہ ان دونوں کے اتصال حکم میں ایک لمحے کی تاخیر کرتے، چنانچہ پانی خشک ہونا شروع ہو گیا۔ کشتی جودی پہاڑی پر جا لگی جو بعض کے نزدیک موصل میں تھا، اور جو کام خدا نے چاہا یعنی مجرمین کو سزا دینا وہ پورا ہو چکا۔ ظالموں کے حق میں کہہ دیا گیا کہ خدا کی رحمت سے دور ہو کر ہمیشہ کے لیے مصیبت و ہلاکت کے غار میں پڑے رہو۔ اس میں اختلاف ہے کہ طوفان نوح تمام دنیا میں آیا خاص ملکوں میں یا خاص ملکوں میں، اس کے فیصلے کا یہ موقع نہیں، مگر یاد رہے کہ دائرۃ المعارف میں بعض محققین یورپ کے ایسے اقوال و دلائل نقل کر کیے ہیں جو عموماً طوفان کی تائید کرتے ہیں۔ جو لوگ عام طوفان کے قائل ہیں ان میں سے اکثر کے نزدیک موجودہ دنیا کے کل انسان نوح علیہ السلام کے 3 بیٹوں سام، حام، یافس کی اولاد ہیں۔ وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ، طوفان سے جو بچے اور حیوانات ہلاک ہوئے ان کا اہلاک بطور تعذیب نہ تھا، بلکہ جیسے خدا دوسرے اسباب طبعیہ کے ذریعے سے ان پر موت وارد کرتا ہے اور وہ ظلم نہیں ہوتا، اسی طرح یہاں ان کی موت اس ذریعے سے واقع ہوئی۔ آخر اب بھی جو سیلاب اور طوفان آتے ہیں ان میں کتنے جانور اور بچے ہلاک ہو جاتے ہیں۔ نوح علیہ السلام نے یہ کس وقت عرض کیا؟
کنعان کے غرق ہونے سے پہلے یا غرق ہونے کے بعد دونوں احتمال ہیں۔ نیز کنعان کو اس کی منافقانہ اور ذواتوار دیکھ کر غلط فہمی سے مومن سمجھ رہے تھے یا کافر سمجھتے ہوئے بارگاہ رب العزت میں یہ گزارش کی۔ دونوں باتوں کا امکان ہے۔ اگر مومن سمجھ کر غرقابی سے پہلے عرض کیا تھا تو مقصود اپنی اضطرابی کیفیت کا اظہار اور خدا سے کہہ کر اس کے بچاؤ کا انتظام کرنا تھا، اور اگر غرقابی کے بعد یہ گفتگو ہوئی تو محض معاملے کی اصل حقیقت معلوم کرنے کی غرض سے اپنا خلجان یا اشکال پیش کیا، یعنی خداوند تو نے میرے گھر والوں کو بچانے کا وعدہ کیا تھا، اور کنعان مومن ہونے کی وجہ سے الا من سبق الیہ القول کے استثناء میں بظاہر داخل نہیں، پھر اس کی غرقابی کا راز کیا ہے؟ بلا شبہ آپ کا وعدہ سچا ہے، کسی کو یہ خیال نہیں گزر سکتا ہے کہ معاذ اللہ وعدہ خلافی کی ہو۔ آپ احکم الحاکمین اور شہنشاہ مطلق ہیں، سمجھ میں آئے یا نہ آئے کسی کو حق نہیں کہ آپ کے فیصلے کے سامنے دم مار سکے یا آپ کے وعدے خلافی پر مجبور کر دے۔ نہ کسی کا یہ منصب ہے کہ آپ کے حکم ناطق کے متعلق کسی قسم کی نکتہ چینی کر سکے۔ فقط قلبی اطمینان کے لیے بطریق استعلام و استفسار اس واقعے کا راز معلوم کرنا چاہتا ہوں۔ جواب ملا، یہ ان گھر والوں میں سے نہیں جن کے بچانے کا وعدہ تھا، بلکہ الا من سبق الیہ القول میں شامل ہے، یعنی اس کے عمل خراب ہیں، تم کو اس کے کفر و شرک کی خبر نہیں۔ مقام تعجب ہے کہ پیغمبرانہ فراست کی روشنی میں صریح آثار کفر کے باوجود ایک کافر کا حال مشتبہ رہے۔ جس شخص کا واقعی حال تمہیں معلوم نہیں اس کے بارے میں ہم سے ایسی نامناسب رعایت یا اس طرح کی کیفیت مت طلب کرو۔ مقربین کو لائق نہیں کہ وہ بے سوچے سمجھے ادب ناشناس جاہلوں کی سی باتیں کرنے لگیں۔ آیت کی یہ تقریر اس صورت میں ہے کہ نوح علیہ السلام کے نام کو مومن سمجھتے ہوں، اور اگر کافر سمجھتے تھے تو شاید اس درخواست یا سوال کا منشا یہ ہو کہ انجا کے ذکر میں اہل کو چونکہ عام مومنین سے الگ کر کے بیان فرمایا تھا، اس سے نوح علیہ السلام نے یہ خیال کیا کہ میرے اہل کو اس دنیوی عذاب سے محفوظ رکھنے کے لیے ایمان شرط نہیں، اور اللہ من سبق علیہ القول مجمل تھا، اس لیے اس کے مصداق کی تعین نہیں کر سکے۔ بنان علیہ شفقت پدری کے جوش میں عرض کیا کہ الہ العالمین، میرا بیٹا یقیناً میرے اہل میں داخل ہے جس کے بچانے کا وعدہ فرما چکے ہیں، پھر یہ کیوں غرق کیا جا رہے ہیں یا غرق کر دیا گیا؟ جواب ملا کہ تمہارا پہلے ہی مقدمہ غلط ہے، جس اہل کے بچانے کا وعدہ کیا تھا اس میں یہ داخل نہیں، کیونکہ اس کے کرتوت بہت خراب ہیں۔ نیز الا من سبق علیہ القول کے مصداق کا تم کو کچھ علم نہیں کہ وہ کون لوگ ہیں، پھر جس چیز کا علم تم نہیں رکھتے اس کی نسبت ایسے محابہ کے رنگ میں سوال یا درخواست کرنا تمہارے لیے زیبا نہیں۔ آدمی وہی پوچھتا ہے جو معلوم نہ ہو، لیکن مرضی معلوم ہونی چاہیے کہ یہ کام جاہل کا ہے کہ بڑے کی مرضی پوچھنے کی نہ دیکھے، پھر پوچھے مرضی کیوں نہ تھی۔ اسے ہم فائدہ گزشتہ میں بیان کر چکے ہیں۔ حضرت نوح کانپ اٹھے اور توبہ کی، لیکن یہ نہ کہا کہ پھر ایسا نہ کروں گا کہ اس میں دعویٰ نکلتا ہے بندے کو کیا مقدور ہے، چاہے اس کی پناہ مانگے کہ مجھ سے پھر نہ ہو، اور دل میں عزم نہ کرنے کا رکھے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور یونس علیہ السلام وغیرہ کی توبہ کے جو الفاظ قرآن میں نقل ہوئے ہیں ان میں یہی ادب ملحوظ رہا ہے، یعنی کشتی سے جودی پر، پھر جودی سے زمین پر اترے، برکتیں اور سلامتی آئندہ تم پر اور ان اقوام پر رہیں گی جو تمہارے ساتھیوں سے پیدا ہونے والی ہیں۔ فی الحال جو زمین طوفان سے بالکل اجڑ گئی ہے خدا دوبارہ آباد کر دے گا، اور اس کی رونق و برکت پھر اود کر آئے گی۔ سلامت کے لفظ سے گویا حق تعالیٰ نے تسلی فرما دی کہ پھر ساری نوع انسانی پھر قیامت سے پہلے ایسی عام ہلاکت نہ آئے گی مگر بعض فرقے ہلاک ہوں گے۔ یعنی یہ دلائل نبوت میں سے ہے کہ ایک امی کی زبان سے امم سابقہ کے ایسے مستند و مفصل واقعات سنوائے جائیں جیسے نوح اور ان کے رفقا کا انجام بھلا ہو۔ آپ کے ساتھیوں کا مستقبل بھی نہایت تابناک اور کامیاب ہے۔ آپ کفار کی ایذاؤں پر صبر کریں، گھبرا کر تنگ دل نہ ہوں، جیسے نوح علیہ السلام نے 950 برس صبر کیا کہ پتھر کے بت بھی بااختیار حاکم بلکہ معبود ہیں۔ سورہ اعراف میں قوم ہود کا ذکر گزر چکا ہے، یعنی تمہارے مال کی مجھے ضرورت نہیں، میرا پیدا کرنے والا ہی تم تمام دینی ضروریات اور اخروی اجر و ثواب کا کفیل ہے۔ یہ بات ہر ایک پیغمبر نے اپنی قوم سے کہی تاکہ نصیحت بے لوث اور مؤثر ہو، لوگ ان کی محنت کو دنیوی تما پر محمول نہ کریں، یعنی اس قدر غبی اتنی موٹی بات بھی نہیں سمجھتے کہ ایک شخص بے تما بے غرض محض دردمندی اور خیرخواہی سے تمہاری فلاح دارین کی بات کہتا ہے، تم اسے دشمن اور بدخواہ سمجھ کر دست و گریبان ہوتے ہو۔
اسی صورت کے شروع میں اس جملے کی تفسیر گزر چکی، یعنی موقع بہ موقع خوب بارشیں دیوالی دے گا۔ وہ قوم چونکہ کھیتی باغ لگانے سے بڑی دلچسپی رکھتی تھی، اس لیے ایمان لانے کے ظاہری فوائد و برکات وہ بیان کیے جو ان کے حق میں خصوصی طور پر موجب ترغیب ہوں۔ لکھتے ہیں کہ وہ لوگ 3 سال سے خوش سالی اور امساک بارہ کی مصیبت میں گرفتار تھے۔ ہود علیہ السلام نے وعدہ کیا کہ ایمان لا کر خدا کی طرف رجوع ہوں گے تو یہ مصیبت دور ہو جائے گی، یعنی مالی اور بدنی قوت بڑھائے گا، اولاد میں برکت دے گا، خوشحالی میں ترقی ہوگی اور مادی قوت کے ساتھ روحانی و ایمانی قوت کا اضافہ کر دیا جائے گا۔ بے شک بشرط یہ کہ خدا تعالیٰ کی طرف رجوع ہو کر اس کی اطاعت سے مجرموں کی طرح روگردانی نہ کرو۔ یہ ان کی کھلی ہٹ دھرمی تھی جو کہتے تھے کہ آپ کوئی واضح سند اور دلیل اپنی صداقت کی نہیں لائے۔ خدا جسے پیغمبری کے عہدے پر فائز کرے ضرور ہے کہ اس کو تقرر کی سند اور پروانہ عطا فرمائے۔ چنانچہ حدیث میں ہے کہ جو نبی مبعوث ہوا اس کے ساتھ ایسے واضح نشان بھیجے گئے کہ جس پر آدمی ایمان لانا چاہیں تو لا سکتے ہیں۔ اس لیے بالیقین کہا جا سکتا ہے کہ ہود علیہ السلام نے نشان پیش کیے ہوں گے، مگر وہ لوگ ہٹ دھرمی اور بے حیائی سے یہ کہتے رہے کہ آپ کوئی کھلا ہوا نشان نہیں لائے۔ شاید یہ مراد ہو کہ ایسا نشان نہ لائے جو سب کی گردنیں پکڑ کر ایمان لانے پر مجبور کر دے۔ بہرحال ہم محض تیرے کہنے سے اپنے معبودوں کو نہیں چھوڑ سکتے، نہ کبھی تیری رسالت پر ایمان لا سکتے ہیں۔ یعنی یہ جو تم بہکی باتیں کرتے ہو اور سارے جہاں کو بے وقوف بتلا کر اپنا دشمن بنا رہے ہو، ہمارا خیال یہ ہے کہ ہمارے دیوتاؤں میں سے کسی نے آسیب پہنچا کر تمہیں مجنون اور پاگل کر دیا ہے۔ الیاذ باللہ، جو تم جو ان کی عبادت سے روکتے اور برا بھلا کہتے تھے، انہوں نے اس گستاخی کی سزا دی کہ اب تم بالکل دیوانوں کی سی باتیں کرنے لگے۔ یعنی وہ بیچاری پتھر کی مورتیں تو مجھے کیا غضن پہنچا سکتی، تم سب جو بڑے شہ و زور، تنومند اور طاقتور نظر آتے ہو، اپنے دیوتاؤں کی فوج میں بھرتی ہو کر اور مجھ جیسے یکا و تنہا پر پوری قوت سے بیک وقت ناگہاں حملہ کر کے بھی میرا بال بیکا نہیں کر سکتے۔ سنو، میں خدا کو گواہ بنا کر اعلان کرتا ہوں اور تم سب بھی اس پر گواہ رہو کہ میں تمہارے جھوٹے دیوتاؤں سے قطعاً بیزار ہوں۔ تم سب جمع ہو کر جو برائی مجھے پہنچا سکتے ہو پہنچاؤ، نہ ذرا کوتاہی کرو، نہ 1 منٹ کی مجھے مہلت دو، اور خوب سمجھ لو کہ میرا بھروسہ خدائے وحدہ لا شریک اللہ پر ہے جو میرا رب ہے اور وہی تمہارا بھی مالک و حاکم ہے۔ گو بد فہمی سے تم نہیں سمجھتے، نہ صرف میں اور تم بلکہ ہر چھوٹی بڑی چیز جو زمین پر چلتی ہے خالص اس کے قبضے اور تصرف میں ہے، گویا ان کے سر کے بال اس کے ہاتھ میں ہیں، جدھر چاہے پکڑ کر کھینچے اور پھیر دے، کسی کی مجال نہیں کہ اس کے قبضہ اختیار سے نکل کر بھاگ جائے۔ بے شک نہ ظالم اس کی گرفت سے چھوٹ سکتے ہیں، نہ سچے اس کی پناہ میں رہ کر رسوا ہو سکتے ہیں۔ بلا شبہ میرا پروردگار عدل و انصاف کی سیدھی راہ پر ہے، اس کے یہاں نہ ظلم ہے نہ بے موقع انعام۔ اپنے بندوں کو نیکی اور خیر کی جو سیدھی راہ اس نے بتلائی، بے شک اسی پر چلنے سے وہ ملتا ہے اور اس پر چلنے والوں کی حفاظت کرنے کے لیے خود ہر وقت وہاں موجود ہے۔ یعنی یہ ایسی صاف اور کھری باتیں سن کر بھی نہ مانو گے تو اب میرا کچھ نقصان نہیں، میں فرض تبلیغ پوری طرح ادا کر چکا، تم اپنی فکر کر لو۔ ضرور ہے کہ اس قسم کی ہٹ درمی اور تعصب و عناد پر آسمان سے عذاب آئے جو تم کو ہلاک کر ڈالے۔ خدا کی زمین تمہاری تباہی سے ویران نہ ہوگی، وہ دوسرے لوگوں کو تمہارے اموال وغیرہ کا وارث بنا دے گا۔ تمہارا قصہ ختم کر دینے سے یاد رکھو، خدا کا یا اس کے پیغمبروں کا کچھ نہیں بگڑتا، نہ اس کا ملک خراب ہوتا ہے۔ بے شک جب وہ ہر چیز کا محافظ و نگہبان ہے تو ہر قابل حفاظت چیز کی حفاظت اس کے حفاظت کے سامان اپنی قدرت کاملہ سے کر دے گا۔ یعنی 7 رات اور 8 دن مسلسل آندھی کا طوفان آیا کہ جیسے سورہ اعراف میں ہم ذکر کر چکے، مکان گر گئے، چھتیں اڑ گئیں، درخت جڑ سے اکھڑ کر کہیں کے کہیں جا پڑے، ہوا ایسی مسموم تھی کہ آدمیوں کی ناک میں داخل ہو کر نیچے سے نکل جاتی اور جسم کو پارا پارا کر ڈالتی تھی۔ اس ہولناک عذاب سے ہم نے ہود علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو جو آخر میں 4000 تک پہنچ گئے تھے بالکل محفوظ رکھا، اور ایمان و عمل صالح کی بدولت آخرت کے بھاری عذاب سے بھی ان کو نجات دی۔ اور ان کے کھنڈرات کو چشم عبرت سے دیکھو کہ یہ وہ قوم عاد تھی جن کے بڑوں نے بہت طمطراق سے اپنے پروردگار کی باتوں کا مقابلہ کیا اور اس کے پیغمبروں کی نافرمانی کی، اور چھوٹوں نے بڑے شیطانوں کی پیروی کی، آخر دونوں تباہ و برباد ہوئے۔ بے شک رسولہ شاید اس لیے فرمایا کہ ایک کی تکذیب سب پیغمبروں کی تکذیب ہے، کیونکہ توحید وغیرہ اصول دین میں سب متفق اور ایک دوسرے کے مصدق ہیں۔ یعنی خدا کی لعنت پھٹکار دنیا میں ان کے پیچھے لگا دی گئی کہ جہاں جائیں ساتھ جائیں، اور قیامت تک جہاں ان کا ذکر ہو لعنت کے ساتھ ہو، بلکہ قیامت کے بعد بھی وہ ان کا پیچھا نہ چھوڑے گی، لعنت کا طوق ہمیشہ ان کے گلے میں پڑا رہے گا۔ بعض مفسرین نے کہا کہ قیامت کے دن یوں پکارا جائے گا،
عاد کے ساتھ قوم ہود کا لفظ یا تو اس لیے بڑھایا کہ دونوں کا تصور سننے والوں والے کے دماغ میں ساتھ ساتھ آئے، یعنی ہود کا کیا حال تھا اور یہ اسی کی قوم تھی جس کا حشر یہ ہوا، اور ممکن ہے اس پر تنبیہ کرنا ہو کہ عاد دو ہیں، اولا اور اخری، اس لیے ایک جگہ فرمایا سورہ نجم رکوع 3، یہاں عاد اولا مراد ہے جس کی طرف ہود مبعوث ہوئے تھے، واللہ عالم ان کا قصہ اعراف میں گزر چکا۔ یعنی اول آدم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر زمین سے غذائیں پیدا کیں جن سے نطفہ وغیرہ بنتا ہے جو مادہ ہے آدمی کی پیدائش کا، یعنی پیدا کر کے باقی رکھا، بقا کا سامان کیا، زمین کے آباد کرنے کی ترکیبیں بتلائیں، تدابیر الہام فرمائیں۔ جب وہ ایسا منعم و محسن ہے تو چاہیے آدمی اس کی طرف ایمان و طاعت کے ساتھ رجوع کرے اور کفر و شرک وغیرہ جو گناہ کر چکا ہو ان کی معافی چاہے۔ وہ ہم سے بالکل نزدیک ہے، ہر بات خود سنتا ہے، اور جو توبہ اور استغفار صدق دل سے کیا جائے اسے سن کر قبول کرتا ہے بے شک۔ یعنی تو اس سے امید تھی کہ آگے چل کر بڑا فاضل اور نیک مرد ہوگا جس کو معزز بزرگوں کا جانشین سمجھ کر قوم سر پر بٹھائے گی۔ تیری پیشانی سے رشد و صلاح کے آثار حدیدہ تھے، سب کو توقع تھی کہ مستقبل قریب میں بڑا فائدہ تو سے پہنچے گا۔ رائے و تدبیر صلاح و مشورہ سے اپنے قومی بھائیوں کی رہنمائی اور نہایت قوت قلب کے ساتھ آبائی مذہب کی حمایت و تائید کرے گا۔ یہ درست ہے کہ ابتدا سے تجھ کو بت پرستی مقبوض تھی اور عام قومی مذہب سے الگ تھلگ رہتا تھا، تاہم تیری سمجھ اور فطری قابلیت پر اعتماد کر کے ہم کو امید رہی کہ آگے چل کر عقل و تجربے کی پختگی کے بعد یہ روش نہ رہے گی، لیکن افسوس یک بیک تو ایسی باتیں کرنے لگا جس نے تمام امیدوں پر پانی پھیر دیا۔ تو نے ہمارے آباء و اجداد کے قدیم مذہب کے خلاف اعلانیہ جہاد شروع کر کے سب توقعات خاک میں ملا دی۔ کیا تو یہ چاہتا ہے کہ ہم ایک خدا کو لے کر سارے پرانے دیوتاؤں کو چھوڑ بیٹھیں؟ ہمارے نزدیک بزرگوں کی روش کے خلاف ایسا مسلک اختیار کرنا سخت شبہ کی چیز ہے جسے ہمارا دل کسی طرح نہیں مانتا۔ موضع قرآن میں ہے، یعنی ہونہار لگتا تھا کہ باپ دادے کی راہ روشن کرے گا تو لگا مٹانے، یعنی تمہارے شک و شبہ کی وجہ سے میں ایک صاف راستہ کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ خدا نے مجھ کو سمجھ دی کہ اپنی رحمتیں عظیمہ سے منصب پیغمبری عطا کیا۔ اب اگر فرض کیجئے کہ میں اس کی نافرمانی کرنے لگوں اور جن چیزوں کے پہنچانے کا حکم ہے نہ پہنچاؤں تو مجھ کو اس کی سزا سے کون بچا لے گا؟ یعنی بجائے اس کے کہ اپنے سچے خیر خواہ محسن اور قدرت کی قدر کرتے مجھے فرائض دعوت و تبلیغ سے رک جانے کا مشورہ دے کر ناقابل تلافی نقصان پہنچانا چاہتے ہو۔ بعض سلف نے اس جملے کا مطلب یہ لیا ہے کہ تمہاری گفتگو سے مجھ میں کوئی چیز نہیں بڑھتی بجز اس یقین کہ تم اپنا سخت نقصان کر رہے ہو، مگر سیاق کے مناسب پہلے معنی ہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام کے قوم نے معجزہ طلب کیا تھا، وہ انہیں دکھلا دیا۔ اس واقعے کی پوری تفصیل اور الفاظ کی تشریح سورہ اعراف میں 8ویں پارے کے ختم پر گزر چکی، وہاں ملاحظہ کر لی جائے۔ یعنی جب حکم عذاب پہنچا تو ہم نے صالح اور ان کے ساتھیوں کو بچا دیا، اور کاہے سے بچا دیا؟ اس دن کی رسوائی سے، وَمِنْ خِزْيِ يَوْمَئِذٍ نَجَّيْنَاكَ کی شرح و تفصیل سے، یعنی جسے چاہے ہلاک کر دے اور جسے چاہے بچا دے، یعنی بے نام و نشان ہو گئے۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ لکھتے ہیں ان پر عذاب آیا اس طرح کہ رات کو پڑے سوتے تھے، فرشتے نے چنگھاڑ ماری، سب کے جگر پھٹ گئے۔ بعد آیات میں رجفت کا لفظ آیا ہے، یعنی زلزلہ یا کپکپی سے ہلاک ہوئے۔ سورہ اعراف میں ہم اس کے متعلق تطبیق کی صورت لکھ چکے ہیں، یعنی جو اپنے پروردگار کی آیات و احکام سے منکر ہو اس کی یہ گد بنتی ہے اور ایسی پھٹکار پڑتی ہے سن کر عبرت حاصل ہو۔ اس صورت کے قصص کی ترتیب و اعراف کی ترتیب تو موافق ہے، صرف قوم لوط کے قصہ سے پہلے یہاں ابراہیم علیہ السلام کا تھوڑا سا قصہ بیان فرمایا، مگر تعبیر ایسی رکھی جو ظاہر کرتی کہ مقصود اصلی لوط علیہ السلام کا قصہ بیان کرنا ہے، چونکہ اس میں اور ابراہیم کے قصے میں کئی طرح کی مناسبت اور تعلق پایا جاتا تھا، اس لیے بطور تمہید و توطیہ ابراہیم علیہ السلام کا قصہ مذکور ہوا۔ لوط علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کے خالہ زاد بھائی ہیں جو آپ کے ہمراہ عراق سے ہجرت کر کے آئے، ایک ہی جماعت فرشتوں کی دونوں کے پاس بھیجی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قوم لوط کی ہلاکت کے مسئلے میں فرشتوں سے بحث کی جو آگے آتی ہے۔ یہ فرشتے نہایت حسین و جمیل اور نوجوان کی شکل میں لوط علیہ السلام کی طرف جاتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس خوشخبری لے کر آئے کہ حق تعالیٰ نے ان کو اپنا خلیل بنایا ہے، اور اس بڑھاپے میں حضرت سارہ علیہ السلام کے بطن سے بیٹا عطا کرنے والا ہے۔ نیز یہ کہ قوم لوط کے بدماشوں اور ظالموں کے وجود سے
عنقریب دنیا پاک کر دی جائے گی جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کے متبعین کو کسی قسم کا ضرر نہ پہنچے گا۔ فرشتوں نے ابراہیم علیہ السلام کو سلام دیا، آپ نے جواب دیا، مگر اول و وہلا میں پہچان نہ سکے، جیسے ابتداءً حضرت لوط علیہ السلام نے بھی ان کو نہیں پہچانا، بلکہ صحیح کی حدیث میں ہے کہ ایک مرتبہ جبریل علیہ السلام آدمی کی شکل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال و جواب کرتے رہے، جب اٹھ کر چلے گئے تب آپ کو بتلایا گیا ہے کہ یہ جبرائیل علیہ السلام تھے۔ گویا متنبہ کر دیا کہ نبی کو بھی فرشتے وغیرہ کا علم ضروری خدا کے دینے سے ہوتا ہے، وہ کسی وقت مخفی رکھنا چاہے تو کسی کی قدرت نہیں کہ معلوم کر سکے۔ بہرحال ابراہیم علیہ السلام انہیں آدمی سمجھ کر مہمان نوازی کے لیے اٹھے اور نہایت فربا بچڑا بھون تل کر سامنے حاضر کیا۔ آخر یہ کون ہے کہ اس گھر سے آئے ہیں، ہم کھانا پیش کرتے ہیں، یہ اسے ہاتھ نہیں لگاتے۔ اس وقت کے دستور کے موافق جو مہمان کھانے سے انکار کرتا سمجھا جاتا تھا، یہ کسی اچھے خیال سے نہیں آیا۔ ابراہیم علیہ السلام گھبرائے کہ اگر آدمی ہیں تو کھانے سے انکار کرنا ضرور کچھ معنی رکھتا ہے، اور فرشتے ہیں تو نامعلوم کس مطلب کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ آیا مجھ سے کوئی غلطی ہوئی یا میری قوم کے حق میں کوئی ناخوشگوار چیز لے کر آئے؟ اسی حیث و بیس میں زبان سے اظہار بھی کر دیا۔ انا منکم وجلون، سورہ حجر رکوع 4، یعنی ہم کو تم سے اندیشہ ہے۔ عموماً مفسرین نے ابراہیم علیہ السلام کے خوف کی یہی توجیہات کی ہیں، مگر حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے میرے نزدیک نہایت لطیف توجیہ کی کہ فرشتوں کے ساتھ جو عذاب الہی تھا اور شان غضب و انتقام کے مظہر بن کر قوم لوط کی طرف جا رہے تھے، اس کا طبعی اثر یہ تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کے قلب پر ایک طرح کے خوف و خشیت کی کیفیت طاری ہوئی، جس کا اظہار انہوں نے انا منکم وجلون کہہ کر کیا، یعنی ہم کو تم سے ڈر لگتا ہے۔ یعنی ڈرنے کی کوئی بات نہیں، ہم فرشتے ہیں جو قوم لوط کو تباہ کرنے کے لیے بھیجے گئے ہیں، آپ کا کچھ اندیشہ ضرر کا نہ کیجیے۔ یعنی حضرت سارہ جو مہمانوں کی خدمت گزاری یا اور کسی کام کے لیے وہاں کھڑی تھیں، اس ڈر کے رفع ہونے سے خوش ہو کر ہنس پڑی۔ حق تعالیٰ نے خوشی پر اور خوشیاں سنائی کہ تجھ کو اس عمر میں بیٹا ملے گا، اسحاق علیہ السلام، اور اس کی نسل سے ایک پوتا یعقوب عطا ہوگا، جس سے ایک بڑی بھاری قوم بنی اسرائیل اٹھنے والی ہے۔ یہ بشارت حضرت سارہ کو شاید اس لیے سنائی گئی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک بیٹا اسماعیل علیہ السلام حضرت ہاجرہ کے بدن سے پہلے سے موجود تھا۔ سارہ کو تمنا تھی کہ مجھے بھی بیٹا ملے، مگر بوڑھی ہو کر مایوس ہو چکی تھی، اس کو یہ بشارت ملی۔ بعض علماء نے حضرت سارہ کے ہنسنے کی اور بھی توجیہات کی ہیں، مگر ظاہر وہ ہے جو ہم نے بیان کیا۔ علماء نے استدلال کیا کہ حضرت اسحاق علیہ السلام ذبیح نہ تھے، اسماعیل علیہ السلام تھے۔ یہاں ویلتا کا لفظ ایسا ہے جیسے ہمارے محاورات میں عورتیں کہہ دیتی ہیں کہ میں کیا اس بڑھاپے میں اولاد جنوں گی۔ حضرت سارہ کی عمر کہتے ہیں 199 سال تھی اور ابراہیم 100 سال یا اس سے بھی متجاوز تھے، یعنی ایسا ہو کہ بالکل انوکھی اور عجیب و غریب بات ہوگی، یعنی جس گھرانے پر خدا کی اس قدر رحمتیں اور برکتیں نازل رہی ہیں اور جنہیں ہمیشہ معجزات و خوارق دیکھنے کا اتفاق ہوتا رہا، کیا ان کے لیے کوئی تعجب کا مقام ہے؟ ان کا تعجب کرنا خود قابل تعجب ہے۔ انہیں لائق ہے کہ بشارت سن کر تعجب کی جگہ خدا کی تحمید و تمجید کریں کہ سب بڑائیاں اور خوبیاں اسی کی ذات میں جمع ہے۔ بعض محققین نے لکھا کہ نمازوں میں جو درود شریف پڑھتے ہیں اس کے الفاظ میں اس آیت سے اقتباس کیا گیا ہے، یعنی ادھر سے مطمئن ہوئے تو فوراً قوم لوط کے مسئلے میں فرشتوں سے بحث شروع کر دی، جس کا خلاصہ سورہ عنکبوت میں بیان فرمایا کہ فرشتوں نے ابراہیم علیہ السلام کو مطلع کیا کہ ہم ان بستیوں کو ہلاک کرنے آئے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام بولے کہ ان میں تو خود لوط علیہ السلام موجود ہیں، پھر ایک پیغمبر کے انہیں موجود ہوتے ہوئے کیسے ہلاک کیے جا سکتے ہیں؟ فرشتوں نے کہا ہم سب کو جانتے ہیں جو وہاں رہتے ہیں، لوط اور اس کے متعلقین کو وہاں سے علیحدہ کر کے عذاب نازل کیا جائے گا۔ تفاسیر میں اس بحث کی جو تفاصیل بیان ہوئی ہیں اللہ جانے کہاں تک صحیح ہیں۔ بہرحال اس بحث کو مبالغتاً لفظ یجادلون سے تعبیر فرمایا، جس سے صاف مترشح ہوتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اپنی فطری شفقت، نرم خوئی اور رحم دلی سے اس قوم پر ترس کھا کر حق تعالیٰ کی جانب میں کچھ سفارش کرنا چاہتے تھے۔ اسی کا جواب دیا کہ اس خیال کو چھوڑیے، ان ظالموں کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے، اب خدا کا حکم واپس نہیں ہو سکتا، عذاب آ کر رہے گا جو کسی سفارش یا دعا وغیرہ سے نہیں ڈر سکتا۔ فرشتے نہایت حسین و جمیل، بے ریش و برون نوجوانوں کی شکل میں تھے۔ ابتداء حضرت لوط علیہ السلام نے نہ پہچانا کہ فرشتے ہیں، معمولی مہمان سمجھے، ادھر اس قوم کی بے حیائی اور خوئے بد معلوم تھی، سخت فکر مند اور تنگ دل ہوئے کہ یہ بدمعاش ان مہمانوں کا پیچھا کریں گے۔ مہمانوں کو چھوڑنا بھی مشکل اور خبیثوں کے ہاتھوں سے چھڑانا بھی دشوار، گویا ساری قوم سے لڑائی مول لینا ہے۔
یعنی اس قوم کو نامعقول حرکتوں اور خلاف فطرت فواحش کی جو عادت پڑی ہوئی تھی کہاں چین سے بیٹھنے دیتی۔ وہ ایسے خوبصورت لڑکوں کی خبر پاتے ہی نہایت بہائی کے ساتھ لوط علیہ السلام کے مکان پر اندھا دھند چڑھ دوڑے اور پوری قوت و شدت سے مطالبہ کیا کہ مہمان ان کے حوالے کر دیے جائیں، کیونکہ ہم پہلے ہی منع کر چکے ہیں۔ تم کسی مرد کو اپنا مہمان نہ بنایا کرو، یہاں آنے والے مہمانوں کو ہم پر چھوڑ دو، ہم جو چاہے کریں۔ استغفراللہ۔ حضرت لوط علیہ السلام نے مہمانوں کی آبرو بچانے کے لیے ہر قسم کی کوشش کی۔ آخری بات اس شہوت پرست قوم سے یہ کہی کہ ظالموں، یہ میری بیٹیاں تمہارے لیے حاضر ہیں، نکاح ہو جانے پر ان سے بطریق حلال تمتع کر سکتے ہو، جو نہایت پاکیزہ اور شائستہ طریقہ۔ خدا سے ڈرنا چاہیے کہ پاک اور مشروع طریقے کو چھوڑ کر ایسے خلاف فطرت گندے کاموں میں مبتلا ہوتے ہو، کم از کم میری ہی رعایت کرو کہ میں ان مقدس مہمانوں کے سامنے شرمندہ اور رسوا نہ ہوں۔ مہمان کی بے عزتی میزبان کی بے عزتی ہے۔ کیا تم میں ایک شخص بھی نہیں جو سیدھی سیدھی باتوں کو سمجھ کر نیکی اور تقویٰ کی راہ اختیار کرے؟ ہاؤلائے بناتی سے مراد عام طور پر اس قوم کی لڑکیاں ہیں جن کو تجوزاً بیٹیاں کہا گیا، کیونکہ پیغمبر امت کے حق میں روحانی باپ ہوتا ہے، اور ویسے بھی محاورات میں قوم کے بڑے بوڑھے سب کی لڑکیوں کو اپنی بیٹیاں کہہ کر پکار سکتے ہیں۔ اور اگر خاص لوط علیہ السلام کی بیٹیاں مراد ہوں تو شاید ان میں سے بعض ممتاز لوگوں کے نکاح کے لیے پیش کی ہوں گی۔ اس وقت کافر کا نکاح مسلمان عورت سے جائز تھا۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ لوط علیہ السلام کا مقصد اس قول سے نکاح وغیرہ کچھ نہ تھا، بلکہ ان کی زیادتیوں سے عاجز ہو کر مہمانوں کی آبرو بچانے کی دھن میں انتہائی تمازے سے یہ لفظ کہے تاکہ ان میں غیرت و حیا کا کچھ شائبہ اور آدمیت کا کوئی ذرہ بھی موجود ہو تو یہ لفظ سن کر جھینپ جائیں اور نرمی اختیار کرے، مگر وہ ایسے حیادار کاہے کو تھے۔ کان پر جوں بھی نہ رینگی پہلے سے زیادہ بے باک ہو کر بے عزتی کا مظاہرہ کرنے لگے۔ پھر اتنی حجت و تکرار کیوں کر رہا ہے؟ ہمارا ناپاک ارادہ پورا کیے بدون نہ ہٹیں گے۔ لوط علیہ السلام کی زبان سے انتہائی گھبراہٹ اور پریشانی میں بے ساختہ یہ الفاظ نکلے، کاش مجھے بذات خود تم سب سے لڑنے اور مقابلہ کرنے کی طاقت ہوتی، یا کوئی طاقتور اور مضبوط پناہ دینے والا ہوتا، یعنی میرا قبہ اور جتھا یہاں ہوتا۔ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدا لوط پر رحم فرمائے، بے شک وہ مضبوط و مستحکم پناہ حاصل کر رہے تھے، یعنی خداوند قدوس کی، مگر اس وقت گھبراہٹ اور بے حد ضیق کی وجہ سے ادھر خیال نہ گیا۔ بے ساختہ ظاہریت باپ پر نظر گئی۔ لوط علیہ السلام کے بعد جو انبیاء مبعوث ہوئے سب سے بڑے جتھے اور قبیلے والے تھے۔ جب لوط علیہ السلام کے اضطراب و قلق کی حد ہو گئی تب مہمانوں نے کہا کہ حضرت آپ کس فکر میں ہیں؟ مطلب کو پریشان نہ ہو، ہم خدا کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں جو ان کو تباہ و ہلاک کرنے کے لیے آئے ہیں۔ یہ خبیث ہمارا تو کیا بگاڑ سکتے ہیں، آپ تک بھی نہیں پہنچ سکیں گے۔ تفاسیر میں ہے کہ وہ شریر لوگ دروازہ توڑ کر یا دیوار پھاند کر اندر گھسے جاتے تھے۔ جبریل علیہ السلام نے خدا سے اجازت لے کر لوط علیہ السلام کو ایک علیحدہ بٹھا دیا اور ایک ذرا بازو ان ملونوں کی طرف ہلایا جو سب کے سب اپنی بٹ اندھے ہو گئے اور کہنے لگے کہ بھاگو، لوط علیہ السلام کے مہمان تو بڑے جادوگر معلوم ہوتے ہیں، یعنی سب کو عذاب آنے والا ہے، تھوڑی رات رہے، آپ اپنے متعلقین کو لے کر یہاں سے تشریف لے جائیے اور اپنے ہمراہیوں کو ہدایت کر دیجیے کہ جلدی کریں اور کوئی پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھے۔ ہاں، تیری عورت کے وہ ساتھ نہ جائے گی یا پیچھے پھر کر دیکھے گی، اسی طرح اس عذاب کی لپیٹ میں آ جائے گی جو سب قوم کو پہنچنے والا ہے۔ کہتے ہیں اسی عورت نے قوم کو مہمانوں کی آمد سے مطلع کیا تھا، یعنی خوش ہو جائیے، اب ان ظالموں کے ہلاک ہونے میں کچھ دیر نہیں ہے، صبح ہوتے ہی سب کا صفایا ہو جائے گا۔ جبریل علیہ السلام نے ان بستیوں کو اٹھا کر آسمان کے قریب سے نیچے پٹک دیا، اس طرح سب بستیاں تہوبالا ہو گئیں۔ پھر ان کی نکایت اور ذلت و رسوائی کی پوری تکمیل کے لیے اوپر سے جھامے اور پتھر برسائے گئے۔ شہر کی آبادی سے الگ جو افراد اس قوم کے جس جگہ تھے وہیں پتھروں سے ہلاک کیے گئے۔ الیاذ باللہ، جو سزا اس قوم کو اوپر نیچے کرنے کی ملی وہ ان کی شرمناک حرکت سے ظاہری مناسبت بھی رکھتی تھی۔ منصوب کے معنی مترجم محقق نے تہ بتہ کیے ہیں۔ بعض نے یہ معنی لیے کہ پتھر مسلسل یکے بعد دیگرے برس رہے تھے، یعنی کوئی خاص علامت ان پر تھی جو عام پتھروں سے ممتاز کر کے ظاہر کرتی تھی کہ یہ عذاب الہی کے پتھر ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ پتھر پر اس کا نام درج تھا جس کی ہلاکت کا وہ سبب بنا، یعنی باعتبار زمانہ کے بھی قریب ہے کیونکہ عاد و ثمود اور قوم نوح وغیرہ کے بعد یہ واقع ہوا، اور باعتبار مکان کے بھی کیونکہ ان کی بستیاں مدینہ اور شام کے درمیان میں تھیں۔ گزرنے والے قافلے وہاں کھنڈرات مشاہدہ کرتے تھے۔ یہ جملہ وما ہی من الظالمین بعید کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح کا عذاب ایسے ظالموں سے اب بھی کچھ دور نہیں، ہمیشہ خدا کے غضب سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ اس قصے کے بعد اجزاء اعراف میں گزر چکے، وہاں ملاحظہ کیے جائیں۔
یہ قصہ بھی سورہ اعراف میں گزر چکا ہے، یعنی خدا نے فراغت اور آسودگی عنایت کی تو ڈرتے رہو کہیں نافرمانی سے چھن نہ جائے اور آسائش خوشحالی سلب ہو کر دنیوی یا اخروی عذاب مسلط نہ کر دیا جائے، یعنی اب تک جو ظلم و عدوان کا معیار و قانون تھا اس کی اصلاح کرو، یعنی صرف ناپ تول میں نہیں بلکہ کسی چیز میں بھی لوگوں کے حقوق تلف مت کرو، یعنی شرک و کفر سے یا کم ناپنے تولنے سے، یا دوسری طرف اتلاف حقوق اور ظلم و ستم کر کے زمین میں فساد مت مچاؤ۔ کہتے ہیں وہ لوگ ڈکیتی ڈالتے تھے اور امانت میں خیانت کرتے تھے۔ ایک ایماندار کے لیے اللہ کا دیا ہوا جو ٹھیک حقوق ادا کر کے بچ رہے وہ قلیل ہو اس کثیر سے بہتر ہے جو حرام طریقے سے حاصل کیا جائے یا جس میں لوگوں کے حقوق مارے جائیں۔ مال حلال میں جو ٹھیک ناپ تول کر لیا دیا جائے وہ فی الحال برکت ہوتی ہے اور خدا کے ہاں اجر ملتا ہے، یعنی میں نے تم کو نصیحت کر دی، آگے اس کا ذمہ دار نہیں کہ تم سے زبردستی عمل کرا کے چھوڑوں۔ بطور استہزاء و تمسخر کہہ رہے تھے کہ بس زیادہ بزرگ نہ بنیے، کیا ساری قوم میں ایک آپ ہی بڑے عقل مند باوقار اور نیک چلن رہ گئے ہیں، باقی ہم اور ہمارے بزرگ سب جاہل اور احمق ہی رہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نماز بہت کثرت سے پڑھتے تھے۔ کہنے لگے کہ شاید آپ کی نماز یہ حکم دیتی ہے کہ ہم سے باپ دادوں کا پرانا دین چھڑوا دیں اور ہمارے اموال میں ہمارا مالکانہ اختیار نہ رہنے دیں، بس آپ اپنی نماز پڑھنے جائیں، ہمارے مذہبی و دنیاوی معاملات اور ناپ تول کے قصوں میں دخل دینے کی ضرورت نہیں۔ حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں جاہلوں کا دستور ہے کہ نیکوں کے کام آپ نہ کر سکیں تو انہی کو چڑھانے لگیں، یہی خصلت ہے کفر کی۔ بعد مفسرین نے کو استہزاء پر نہیں واقعیت پر حمل کیا ہے، یعنی تو ایک سمجھدار باوقار اور نیک چلن آدمی ہے، پھر ایسی بے موقع باتیں کیوں کرنے لگا جیسے صالح علیہ السلام کہا تھا۔ یا تو ظاہری روزی مراد ہے یا ناپ تول میں کمی و بیشی کیے بدون حلال طیب و طریق سے روزی مرحمت فرمائی، یا باطنی روزی یعنی علم و حکمت اور نبوت عطا کی۔ خلاصہ یہ ہے کہ اگر حق تعالیٰ نے مجھ کو فہم و بصیرت دے کر وہ صاف راستہ دکھلا دیا جو تم کو نظر نہیں آتا اور اس دولت سے مالا مال کیا جس سے تمہیں حصہ نہیں ملا، تو کیا اس کا حق یہ ہے کہ میں معاذ اللہ تمہاری طرح اندھا بن جاؤں اور خدا کے احکام سے روگردانی کرنے لگوں، یا تمہارے استہزاء و تمسخر سے گھبرا کر نصیحت کرنا اور سمجھانا چھوڑ دوں؟ ہرگز نہیں۔ یعنی جن بری باتوں سے تم کو روکتا ہوں میری یہ خواہش نہیں کہ تم سے علیحدہ آ کر خود ان کا ارتکاب کروں، مثلا تمہیں تارک دنیا بناؤں اور خود دنیا سمیٹ کر گھر میں بھر لوں، نہیں۔ جو نصیحت تم کو کرتا ہوں میں تم سے پہلے اس کا پابند ہوں، تم یہ الزام مجھ پر نہیں رکھ سکتے کہ میری نصیحت کسی خود غرضی اور ہوا پرستی پر محمول ہے۔ میری تمام تر کوشش یہ ہے کہ تمہاری دینی اور دنیوی حالت درست ہو جائے، موجودہ ردی حالت سے نکل کر بام ایمان و عرفان پر چڑھنے کی کوشش کرو۔ اس مقصد اصلاح کے سوا دوسرا مقصد نہیں جس میں میں اپنے مقدور استطاعت کے موافق کسی حال نہیں چھوڑ سکتا، باقی یہ کہ میری بات بنائے اور اپنی کوشش میں کامیاب ہو جاؤں، یہ سب خداوند قدوس کے قبضے میں ہے، اسی کی امداد و توفیق سے سب کام انجام پا سکتے ہیں، میرا بھروسہ اسی پر ہر معاملے میں اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ یعنی میری ضد اور عداوت کے جوش میں ایسی حرکتیں مت کرنا جو تم کو گزشتہ اقوام کی طرح سخت تباہ کن عذاب کا مستحق بنا دے۔ نوح، ہود اور صالح علیہ السلام کی امتوں پر تکذیب و عداوت کی بدولت جو عذاب آئے وہ پوشیدہ نہیں، اور لوط علیہ السلام کی قوم کا قصہ ان سب کے بعد ماضی قریب میں ہوا ہے، اس کی یاد تمہارے حافظے میں تازہ ہوگی، ان نظائر کو فراموش مت کرو۔ کیسا ہے پرانا اور کٹر مجرم ہو جب صدق کے دل سے اس کی بارگاہ میں رجوع ہو کر معافی چاہے وہ اپنی مہربانی سے معاف کر دیتا ہے بلکہ اس سے محبت کرنے لگتا ہے۔ سمجھتے سب کچھ تھے لیکن اناد اور حق پوشی سے ایسا کہتے تھے کہ تیری بات کچھ نہیں، نہ معلوم کیا مجذوبوں کی بڑھ ہانک رہا ہے، الیاذ باللہ۔ اور اگر واقعی وہ ایسی سیدھی اور صاف باتیں بے توجہی یا عبادت کی وجہ سے سمجھتے نہ تھے تو یہ کلام اپنے ظاہر پر محمول ہوگا، یعنی ایک کمزور اور بے حقیقت آدمی خواہ سارے جہاں کو اپنا دشمن بنا رہے اسے چاہیے کہ اپنے حال پر رحم کھائے، بیٹھے بٹھائے اپنے کو موت کے منہ میں ڈالنے سے کیا فائدہ۔ بعض سلف سے ضعیف کے معنی ضریر البصر نابینا کے منقول ہیں، شاید کسی خاص وقت میں عارضی طور پر ظاہری بینائی جاتی رہی ہو، جیسے یوسف علیہ السلام کے فراق میں حضرت یعقوب علیہ السلام کا حال ہوا تھا۔ مفسرین نے بعض روایات نقل کی ہیں کہ شعیب علیہ السلام روتے بہت تھے حتیٰ کہ نگاہ جاتی رہی، حق تعالیٰ نے فرمایا کہ شعیب اس قدر کیوں روتا ہے، جنت کے شوق میں یا دوزخ کے ڈر سے؟ عرض کیا پروردگار تیری لقا کا خیال کر کے روتا ہوں کہ جس وقت آپ کا دیدار ہوگا، نہ معلوم
معلوم میرے ساتھ کیا برتاؤ کریں گے۔ ارشاد ہوا تجھ کو ہمارا دیدار مبارک ہو اے شعیب، اسی لیے میں نے اپنے کلیم موسیٰ ابن عمران کو تیری خدمت کے لیے کھڑا کر دیا ہے۔ کہتے ہیں کہ خدا نے ان کی بینائی واپس کر دی، واللہ اعلیٰ۔ یعنی تیرے کنبے کے لوگ جو ہمارے ساتھ ہیں ان کا خیال آتا ہے، ورنہ اب تک تجھے سنگسار کر ڈالتے۔ یعنی افسوس اور تعجب ہے کہ خاندان کی وجہ سے میری رعایت کرتے ہو، اس وجہ سے نہیں کرتے کہ میں خدا کا بھیجا ہوا ہوں اور صاف و صریح نشانات اپنی سچائی کے دکھلا رہا ہوں۔ گویا تمہاری نگاہ میں میرے خاندان کی عزت اور اس کا دباؤ خداوند قدوس سے زیادہ ہے۔ استغفر اللہ۔ خدا کی عظمت و جلال کو ایسا بھلا دیا کہ کبھی تمہیں تصور بھی نہیں آتا۔ جو قوم خدا تعالیٰ کو بھلا کر معاذ اللہ پسے پش ڈال دے، اسے یاد رکھنا چاہیے کہ اس کے تمام افعال و اعمال خدا تعالیٰ کے علم و قدرت کے احاطے میں ہے۔ تم کوئی کام کرو اور کسی حالت میں ہو، ایک آن کے لیے بھی اس کے قابو سے باہر نہیں۔ بے شک یعنی اچھا تم اپنی ضد اور ہٹ پر جمے رہو، میں خدا کی توفیق سے راہ ہدایت پر ثابت قدم ہوں۔ عنقریب پتہ چل جائے گا کہ ہم میں سے کس کو خدا کا عذاب فصیحت کرتا ہے اور کون جھوٹا ثابت ہوتا ہے۔ اب ہم اور تم دونوں آسمانی فیصلے کا انتظار کرتے ہیں۔ یہاں قوم شعیب کا کڑک فرشتے کی چیخ سے ہلاک ہونا مذکور ہے، اور اعراف میں رجفہ کا لفظ آیا ہے، یعنی زلزلے سے ہلاک ہوئے، اور سورہ شورى میں عذاب یوم الذلہ آیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ عذاب کے بادل سائبان کی طرح ان پر محیط ہو گئے۔ ابن کثیر کہتے ہیں کہ یہ تینوں قسم کے عذاب اس قوم کے حق میں جمع کر دیے گئے تھے، پھر ہر صورت میں وہاں کے سیاق کے مناسب عذاب کا ذکر کیا گیا۔ اعراف میں یہ تھا کہ ان لوگوں نے شعیب سے کا ذکر تھا، اس لیے بالمقابل آسمانی صحیح کڑک کا ذکر فرمایا گیا، گویا عذاب الہی کی ایک کڑک میں ان کی سب آوازیں گم ہو گئیں۔ سورہ شورى میں ان کا یہ قول نقل کیا ہے، یعنی اگر تو سچا ہے تو ہم پر آسمان کا ایک ٹکڑا گرا دے۔ اس کے مقابلے میں عذاب و یوم الذلہ کا تذکرہ فرمایا۔ دونوں صحیح سے ہلاک ہوئے، نشانیوں سے غالباً معجزات، اور وہ نو آیتیں مراد ہیں جن کا ذکر وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیات میں ہوا۔ ان میں سے معجزہ عصا کو جو نہایت ظاہر و قاہر و معجزہ تھا، شاید سلطان مبین فرمائے۔ سلطان مبین سے وہ روشن دلائل مرادوں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے سامنے خدا تعالیٰ کے وجود و توحید وغیرہ کے متعلق پیش کیے، جن کا ذکر دوسرے مقامات کے وجود و توحید میں آئے گا، اور ممکن ہے سلطان مبین سے اس کے لغوی معنی یعنی کھلا ہوا غلبہ مراد لیے گئے، کیونکہ فرعونیوں کے مقابلے پر بار بار حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نمایاں غلبہ اور فتح مبین حاصل ہوتی ہے۔ یعنی کھلے نشان دیکھ کر بھی فرعونیوں نے پیغمبر خدا کی بات نہ مانی، اسی دشمن خدا کے حکم پر چلتے رہے، حالانکہ اس کی کوئی بات ٹھکانے کی نہ تھی جسے مان کر انسان بھلائی حاصل کر سکتا۔ جس طرح یہاں کفر و تکذیب میں ان کا امام تھا، قیامت کے دن بھی امام رہے گا۔ جو لوگ دنیا میں اس کی اندھی تقلید کر رہے تھے، وہ اس کے پیچھے آخری منزل جہنم تک پہنچ جائیں گے۔ یہ ہے وہ گھاٹ جہاں ٹھنڈے پانی کی جگہ بھسم کر دینے والی آگ ملے گی، یعنی رہتی دنیا تک لوگ فرعون اور فرعونیوں پر لعنت بھیجتے رہیں گے، پھر قیامت میں ملائکہ اللہ اور اہل موقف کی طرف سے لعنت پڑے گی۔ لعنت کا سلسلہ لگاتار ان کے ساتھ چلتا رہے گا، گویا یہ انعام ہے جو ان کے کارناموں پر دیا گیا، یعنی پچھلی قوموں کے قصے جو تم کو سنائے گئے کہ کس طرح انہوں نے پیغمبروں کی تکذیب اور گستاخیاں کی، پھر کس طرح تباہ ہوئے۔ ان میں سے بعض کی بستیاں ابھی بھی آباد ہیں، جیسے مصر جو فرعون کا مقام تھا، اور بعض اجڑ گئیں، مگر ان کی کچھ کھنڈر باقی ہیں، جیسے قوم لوط کی بستیوں، اور بعض کا نشان بھی صفحہ ہستی پر باقی نہ رہا۔ یعنی خدا نے کسی کو بے قصور نہیں پکڑا جو ظلم کا وہم ہو سکے، جب وہ جرائم کے ارتکاب میں حد سے آگے نکل گئے اور اسی طرح اپنے کو کھلا سزا کا مستحق ٹھہرا دیا، تب خدا کا عذاب آیا۔ پھر دیکھ لو جن معبودوں دیوتاؤں کا انہیں بڑا سہارا تھا اور جن سے بڑی توقعات قائم کر رکھی تھی، اور وہ ایسی سخت مصیبت کے وقت کچھ بھی کام نہ آئے۔ باطل معبود کیا آتے، الٹے ہلاکت کا سبب بنے۔ جب انہیں نفع و ضرر کا مالک سمجھا، امیدیں قائم کی، چڑھاوے پر چڑھاوے، تعظیم اور ڈنڈوت کی، تو یہ روز بد دیکھنا پڑا۔ تکذیب انبیاء وغیرہ کا جو عذاب ہوتا، شرک بت پرستی کا عذاب اس پر مزید رہا، یعنی ظالموں کو بڑی حد تک مہلت دی جاتی ہے، جب کسی طرح باز نہیں آتے تو پکڑ کر گلا دبا دیا جاتا ہے۔ مجرم چاہے کہ تکلیف کم ہو، اس کی پکڑ سے چھوٹ کر بھاگ نکلے۔ یعنی دنیا جو دار عمل ہے، جب اس میں شرک اور کفر اور تکذیب انبیاء پر سزائیں ملتی ہیں اور اس قدر سخت ملتی ہیں، تو ایک نشان اس بات کو معلوم کرنا ہے کہ آخرت میں جو خالص دار جزا ہے، کیا کچھ سزا ان جرائم پر ملے گی اور کیا صورت رسگاری کی ہوگی۔ عقل مند آدمی کے لیے جو اپنے انجام کو سوچ کر ڈرتا رہتا ہے، اس چیز میں بڑی عبرت و نصیحت ہے۔
یعنی تمام دنیا کا بیک وقت فیصلہ اس دن ہوگا جب سارے اولین و آخرین اکٹھے کیے جائیں گے اور کوئی شخص غیر حاضر نہ رہ سکے گا۔ گویا خدائی عدالت کی سب سے بڑی پیشی کا دن ہوگا۔ یعنی اللہ کے علم میں جو میعاد مقرر ہیں وہ پوری ہو جائے گی، تب وہ دن آئے گا۔ تاخیر سے یہ گمان مت کرو کہ یہ محض فرضی اور وہمی باتیں ہیں، یعنی کوئی شخص ایسی بات جو مقبول و مانع و بدون حکم الہی نہ کر سکے گا، اور محشر کے بعد موافق میں تو مطلقاً ایک حرف بھی اذن و اجازت کے بدون منہ سے نہ نکال سکیں گے۔ ان آیات کے دو معنی ہو سکتے ہیں، ایک یہ کہ جس قدر مدت آسمان و زمین دنیا میں باقی رہے اتنی مدت تک اشقیاء و دوزخ میں اور سعدائے جنت میں رہیں گے، مگر جو اور زیادہ چاہے تیرا رب وہ اسی کو معلوم ہے، کیونکہ ہم جب طویل سے طویل زمانے کا تصور کرتے ہیں تو اپنے ماحول کے اعتبار سے بڑی مدت یہی خیال میں آتی ہے۔ الفاظ محاورات میں عرب میں دوام کے مفہوم کو ادا کرنے کے لیے بولے جاتے ہیں۔ باقی دوام و ابدیت کی اصلی مدلول جسے لامحدود زمانہ کہنا چاہیے وہ حق تعالیٰ کے ہی کے علم غیر متناہی کے ساتھ مختص ہے، جس کو ما شاء ربک سے ادا کیا۔ دوسرے معنی آیت کے یہ ہو سکتے ہیں کہ لفظ ما دامت السماوات والارض کو کہنا یہ دوام سے مانا جائے، یا آسمان و زمین سے آخرت کا زمین و آسمان سے مراد لیا جائے، جیسے فرمایا یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات ابراہیم، سورہ ابراہیم رکوع 7۔ مطلب یہ ہوا کہ اشقیاء دوزخ اور سعداء جنت میں اس وقت تک رہیں گے جب تک آخرت کے زمین و آسمان باقی رہیں، یعنی ہمیشہ، مگر جو چاہے تیرا رب تو موقوف کر دے، وہاں ہمیشہ نہ رہنے دے۔ گویا جنتیوں اور دوزخیوں کا خلوت بھی اسی کی مشیت و اختیار سے ہے، لیکن وہ چاہ چکا کہ کفار مشرکین کا عذاب اور اہل جنت کا ثواب کبھی موقوف نہ ہوگا، چنانچہ فرما دیا۔ سورہ بقرہ رکوع 20 اور سورہ مائدہ رکوع 6، سورہ بقرہ رکوع 19 اور سورہ نساء رکوع 18۔ اسی پر تمام اہل اسلام کا اجماع رہا ہے، اور ہمارے زمانے کے بعد نام نہاد مفسرین نے جو کچھ اس کے خلاف چیزیں پیش کی ہیں وہ یا روایات ضعیفیہ سے موضوع ہیں، یا اقوال غریبیہ معاملہ، یا بعض آیات و حدیث ہیں جن کا مطلب کوتاہ نظری یا بدفہمی سے غلط سمجھ لیا گیا۔ اگر خدا کی توفیق سے مستقل تفسیر لکھنے کی نوبت آئی، اس میں مفصل کلام کیا جائے گا۔ اختصار کی وجہ سے یہاں گنجائش نہیں رہا۔ وسعت موحدین کا مسئلہ، یعنی جو مسلمان گناہوں کی بدولت دوزخ میں ڈالے جائیں گے، ان کے متعلق احادیث صحیحہ نے ہم کو خدا کی مشیت پر مطلع کر دیا ہے کہ ایک دن ضرور ان کو نکال کر جنت میں پہنچائیں گے، جہاں سے کسی جنتی کو کبھی نکلنا نہیں۔ شاید اسی لحاظ سے جنتیوں کے ذکر میں اطعان غیر مجزوز اور اشقیاء کے ذکر میں ان ربک فعال لما یرید ارشاد ہوا تا معلوم ہو جائے کہ بعض اشقیاء دوزخ سے نکالے جائیں گے، مگر سعید کو جنت سے خارج نہ کیا جائے گا۔ الا ما شاء ربک سے متنبہ فرما دیا گیا کہ خدا کے ہمیشہ رہنے اور مخلوق کے ہمیشہ رہنے میں فرق ہے۔ کسی مخلوق کا ہمیشہ رہنا بمائے وجوہ خدا کی مشیت پر موقوف ہے، وہ جب چاہے فنا کر سکتا ہے۔ نیز یہ جتلا دیا کہ جزا اور سزا دینا اس کے اختیار و مشیت کے تابع ہے۔ عاریہ سماج وغیرہ کے عقیدہ کے موافق وہ اس پر مجبور نہیں، یعنی اتنی مخلوق کا شرک و بت پرستی کے راستے پر پڑ لینا اور اب تک سزا یاب نہ ہونا کوئی ایسی چیز نہیں جس سے دھوکہ کھا کر آدمی شبہ میں پڑ جائے۔ یہ لوگ اپنے باپ دادوں کی قرآنہ تقلید کر رہے ہیں، وہ جھوٹے معبود ان کے کیا کام آئے جو ان کے کام آئیں گے۔ یقیناً ان سب کو آخرت میں عذاب کا پورا حصہ ملے گا، جس میں کوئی کمی نہ ہوگی یا کبھی کم نہ کیا جائے گا۔ گویا لفظ غیر منقوص کے مقابل ہوا۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ دنیا میں رزق وغیرہ کا جو حصہ مقدر ہے وہ پورا ملے گا، پھر شرک کی پوری سزا بھگتیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام کو تورات دے کر بھیجا تو آپس میں پھوٹ پڑ گئی، کسی نے قبول کیا کسی نے نہ کیا، جس طرح آج قرآن عظیم کے متعلق یہ اختلاف ہو رہا ہے۔ بے شک خدا کی قدرت تھی کہ یہ اختلاف و تفریق پیدا نہ ہونے دیتا، یا پیدا ہو چکنے کے بعد تمام مکذبین کا فوراً استحصال کر کے سارے جھگڑے ایک دم میں چکا دیتا، مگر اس کی حکمت تکوینی اس کو مقتضی نہ ہوئی۔ ایک بات اس کی یہاں پہلے سے طے شدہ ہے کہ انسان کو ایک خاص حد تک کسب و اختیار کی آزادی دے کر آزمائے کہ وہ کس راستے پر چلتا ہے۔ آیا خالق و مخلوق کا ٹھیک ٹھاک حق پہچان کر خدا کی رحمت و کرامت کا مستحق بنتا ہے، یا کجروی اور غلط کاری سے فطرہ صحیفہ کی رہنمائی کو خیر بات کہہ کر اپنے کو غضب و دستخط کا مظہر ٹھہراتا ہے۔
لیبلوکم ایکم احسن عملا، اسی مقصد کو پیش نظر رکھتے ہوئے انسان کی ساخت ایسی بنائی کہ وہ نیکی یا بدی کا اختیار کرنے میں بالکل مجبور و مضطر نہ ہو۔ اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ وہ کلمہ کہ وہ دنیا میں خیر و شر اور نیک و بد کی باہمی آمیزش جاری رہے، بعد مرحوم و مغضوب علیحدہ کیے جائیں والی بات بھی پوری و غالباً من الجنت والناس والی بات بھی پوری و غالباً یہ ہے کہ وہ کلمہ لفظ ہے جو اگر نہ فرما چکا ہوتا تو سب اختلافات کا ایک دم خاتمہ کر دیا جاتا۔ عام لوگ ان حکمتوں کو نہ سمجھنے کی وجہ سے شک میں پڑے ہوئے ہیں کہ آئندہ بھی ان اختلافات کا فیصلہ ہوگا یا نہیں، یعنی ابھی وقت نہیں آیا کہ ہر ایک کے عمل کا پورا بھگتان لیا جائے، لیکن جب وقت آئے گا تو یقیناً ذرہ ذرہ کا حساب دیا جائے گا۔ تاخیر عذاب سے یہ نہ سمجھو کہ اسے تمہارے اعمال کی خبر نہیں۔ آپ ان مشرکین کی جھنجھٹ میں نہ پڑیے، آپ کو اور ان لوگوں کو جنہوں نے کفر وغیرہ سے توبہ کر کے آپ کی میت اختیار کر لی اور حق تعالیٰ کی طرف سے رجوع کیا، احکام الہیہ پر نہایت پامردی اور استقلال کے ساتھ ہمیشہ جمع رہنا چاہیے۔ عقائد، اخلاق، عبادات، معاملات، دعوت و تبلیغ وغیرہ ہر چیز میں افراط و تفریط سے علیحدہ ہو کر توسط و استقامت کی راہ پر سیدھے چلے جاؤ۔ کسی معاملے میں افراط یا تفریط کی جانب اختیار کر کے حد سے نہ نکلو، اور یقین رکھو کہ حق تعالیٰ اران تمہارے اعمال دیکھ رہا ہے۔ پہلے لا تطغوا میں حد سے نکلنے کو منع کیا تھا، اب بتلاتے ہیں کہ جو لوگ ظالم، حد سے نکلنے والے، ان کی طرف تمہارا ذرا سا میلان اور جھکاؤ بھی نہ ہو، ان کی موالات، مصاحبت، تعظیم و تکریم، مدح و ثنا، ظاہری تشبیہ، اشتراک عمل، ہر بات سے حسب مقدور معترض رہو، مبادا آنکھ کی لپیٹ تم کو نہ لگ جائے، پھر نہ خدا کے سوا تم کو کوئی مددگار ملے گا اور نہ خدا کی طرف سے کوئی مدد پہنچے گی۔ ظالموں کی طرف مت جھکو، بلکہ خدا وحدہ لا شریک اللہ کی طرف جھکو، یعنی صبح و شام اور رات کی تاریکی میں خشوع و خضوع سے نمازیں ادا کرو کہ یہ ہے بڑا ذریعہ خدا کی مدد حاصل کرنے کا۔ دن کے دونوں طرف یعنی طلوع غروب سے پہلے فجر اور عصر کی نمازیں مراد ہیں، یا ایک طرف فجر اور دوسری طرف مغرب کو رکھا جائے کہ وہ بھی بالکل اصل غروب کے متصل ہوتی ہیں، اور بعض سلف کے نزدیک اس میں فجر اور ظہر، عصر تینوں نمازیں داخل ہیں، گویا دن کے دو حصے کر کے پہلے حصے میں فجر کو اور دوسرے حصے میں جو نصف النہار سے شروع ہو کر غروب پر ختم ہوتا ہے، دونوں نمازوں ظہر اور عصر کو شمار کر لیا۔ اور زلفا من اللیل سے فقط عشاء یا مغرب و عشاء دونوں مراد ہے۔ ابن کثیر نے یہ احتمال بھی لکھا ہے کہ طرف النہار سے فجر اور عصر اور زلفا من اللیل سے تہجد مراد ہو، کیونکہ ابتدائی اسلام میں یہی 3 نمازیں فرض ہوئی تھیں، بعد تہجد کی فرضیت منسوخ ہوئی اور باقی 2 کے ساتھ 3 کام کا اضافہ کیا گیا، یعنی نمازوں کا قائم رکھنا خدا کی یادگاری ہے، جیسے دوسری جگہ فرمایا اقیم الصلاۃ للذکر، یا یہ مطلب ہے کہ ان الحسنات یذہبن السیئات کا ضابطہ یاد رکھنے والوں کے لیے یاد رکھنے کی چیز ہے، جسے کبھی فراموش نہ کرنا چاہیے، کیونکہ اس سے مومن کو نیکیوں کی طرف خاص ترغیب ہوتی ہے۔ حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ نیکیاں دور کرتی ہیں برائیوں کو 3 طرح: جو نیکیاں کرے اس کی برائیاں معاف ہوں، اور جو نیکیاں اختیار کرے اس سے خوب برائیوں کی چھوٹیں، اور جس ملک میں نیکیوں کا رواج ہو وہاں ہدایت آئے اور گمراہی مٹے، لیکن تینوں جگہ وزن غالب چاہیے، جتنا میل اتنا صابن۔ قرآن کریم میں غور کرنے سے ظاہر ہوتا ہے کہ حق تعالیٰ کی امداد و اعانت حاصل کرنے میں 2 چیزوں کو خاص دخل ہے، صلاۃ اور صبر۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، سورہ بقرہ۔ یہاں بھی صلاۃ کے بعد صبر کا حکم فرمایا۔ مطلب یہ ہے کہ مومن خدا کی عبادت و فرمانبرداری میں ثابت قدم رہے اور کسی دکھ درد کی پرواہ نہ کرے، تب خدا کی مدد و نصرت حاصل ہوتی ہے۔ اس کے یہاں کسی نیکوکار کا اجر ضائع نہیں ہوتا بلکہ اندازے سے زائد ملتا ہے۔ یہ پچھلوں کا حال سنا کر امت محمدیہ کو ابھارا گیا ہے کہ ان میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے والے بکثرت موجود رہنے چاہیے۔ گزشتہ قوم اس لیے تباہ ہوئی کہ عام طور پر لوگ عیش و عشرت کے نشے میں چور ہو کر جرائم کا ارتکاب کرتے رہے، اور بڑے بااثر آدمی جن میں کوئی اثر خیر کا باقی تھا، انہوں نے منع کرنا چھوڑ دیا۔ اس طرح کفر و عصیان اور ظلم و طغیان سے دنیا کی جو حالت بگڑ رہی تھی اس کا سنوارنے والا کوئی نہ رہا۔ چند گنتی کے آدمیوں نے عمل بالمعروف کی کچھ آواز بلند کی، مگر نقار خانے میں طوطی کی صدا کون سنتا تھا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ منع کرنے والے عذاب سے محفوظ رہے، باقی سب قوم تباہ ہو گئی۔ شاہ صاحب لکھتے ہیں نیک لوگ غالب ہوتے تو قوم ہلاک نہ ہوتی، تھوڑے تھے سو آپ بچ گئے۔ حدیث صحیح میں ہے کہ جب ظالم کا ہاتھ پکڑ کر ظلم سے نہ روکا جائے اور لوگ امر بالمعروف و نہی عن المنکر ترک کر بیٹھیں تو قریب ہے کہ خدا تعالیٰ ایسا عذاب بھیجے جو کسی کو نہ چھوڑے۔
یعنی جس بستی کے لوگ اپنی حالت درست کرنے کی طرف متوجہ ہوں، نیکی کو رواج دیں، ظلم و فساد کو روکے، خداوند قدوس کی یہ شان نہیں کہ خواہ ان کو انہیں زبردستی پکڑ کر ہلاک کر دے۔ عذاب اسی وقت آتا ہے جب لوگ کفر و عصیان یا ظلم و طغیان میں حد سے نکل جائیں، یعنی جیسا کہ بارہا پہلے لکھا جا چکا ہے، خدا تعالیٰ کی حکمت تکوینی اس کو مقتضی نہیں ہوئی کہ ساری دنیا کو ایک ہی راستے پر ڈال دیتا ہے، اسی لیے حق قبول کرنے نہ کرنے میں ہمیشہ اختلاف رہتا ہے اور رہے گا، مگر فی الحقیقت اختلاف اور پھول ڈالنے والے وہ لوگ ہیں جنہوں نے صاف و صریح فطرت کے خلاف حق کو جھٹلایا۔ اگر فطرت سلیمہ کے موافق سب چلتے تو کوئی اختلاف نہ ہوتا، اسی لیے الا من رحم ربک سے متنبع فرما دیا کہ جن پر خدا نے ان کی حق پرستی کی بدولت رحم کیا وہ اختلاف کرنے والوں سے مستثنیٰ ہیں۔ یعنی دنیا کی آفزینش سے غرض یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہر قسم کی صفات جمالیہ اور قہریہ کا ظہور ہو، اسی لیے مظاہر کا مختلف ہونا ضروری ہے تاکہ ایک جماعت اپنے مالک کی وفاداری اور اطاعت دکھا کر رحمت و کرم سے رضوان اور غفران کا مظہر بنے۔ الا من رحم ربک مصداق ہے، اور دوسری جماعت اپنی بغاوت و غداری سے اس کی صفت و عدل و انتقام کا مظہر بن کر حبس و دوام کی سزا بھگتے جس پر خدا کی یہ بات پوری ہو۔ سورہ ذاریات رکوع 3۔ اور تکوینی غرض یہ ہے کہ تشریع مقصد کو اپنے کسب و اختیار سے پورا کرنے اور نہ کرنے والے دو گروہ ایسے موجود ہیں جو اللہ تعالیٰ کے صفات و جلالیہ و جمالیہ یا بالفاظ دیگر لطف و قہر کی مورود مظہر بن سکیں، پھر لطف و کرم کے مظاہر بھی اپنے مدارج استعداد و عمل کے باعتبار مختلف ہوں گے۔ اوپر بہت سے انبیاء اور رسول کے قصص مذکور ہوئے تھے، اب ختم صورت پر ذکر قصص کی بعض حکمتوں پر تنبیہ فرماتے ہیں، یعنی گزشتہ اقوام و رسول کے واقعات سن کر پیغمبر علیہ السلام کا قلب بیش از بیش ساکن مطمئن ہوتا ہے اور امت کو تحقیقی باتیں معلوم ہوتی ہیں جن میں نصیحت و تذکیر کا بڑا سامان ہے۔ آدمی جب سنتا ہے کہ میرے انبیاء نوح پہلے فلاں جرائم کی پاداش میں ہلاک ہو چکے ہیں تو ان سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، اور جب دیکھتا ہے کہ فلاں راستہ اختیار کرنے سے پچھلوں کو نجات ملی تو طبعاً اس کی طرف دوڑتا ہے۔ فی الحقیقت قرآن کریم میں قصص کا حصہ اس قدر مؤثر و مذکر واقع ہوا ہے اور امت کو تحقیقی باتیں معلوم ہوتی ہیں جن میں نصیحت و تذکیر کا بڑا سامان ہے۔ آدمی جب سنتا ہے کہ میرے ابنائے نوح پہلے فلاں جرائم کی پاداش میں ہلاک ہو چکے ہیں تو ان سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس مضمون کی آیت پہلے اسی صورت میں گزر چکی۔ مطلب یہ ہے کہ اگر میری بات نہیں مانتے تو بہتر ہے تم اپنی ضد پر جمے رہو، میں اپنے مقام پر مستقیم ہوں، نیز تم میرے لیے حواسی سے دہر کا انتظار کرتے رہو، میں تمہارے انجام بد کا منتظر ہوں، چند روز میں پتہ چل جائے گا کہ ظالموں کا اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ یعنی آپ ان کے کفر و شرارت سے دلگیر نہ ہوں، اپنا کام کیے جائیں اور ان کا فیصلہ خدا کے حوالے کریں، اس سے آسمان و زمین کی کوئی بات چھپی نہیں، سب معاملات ہیر پھیر کر اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں، وہاں ان کو پتہ لگ جائے گا کہ وہ کس خط میں پڑے ہوئے تھے۔ آپ تو دل جان سے اپنے پروردگار کی بندگی اور فرمانبرداری میں لگے رہیے اور تنہا اسی کی اعانت پر بھروسہ رکھیے، وہ تمہارے مخلصانہ اعمال سے بے خبر نہیں، ان کے سامنے ان کے مناسب تم سے معاملہ کرے گا۔ حدیث میں ہے کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر بڑھاپے کے آثار بہت جلد آ گئے؟ فرمایا سورہ ہود اور اس کی بہنوں نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ سورہ ہود کی جس آیت نے آپ کو بوڑھا کر دیا یہ تھی فاستقم کما امرت ومن تاب معک ولا تطغوا انہ بما تعملون بصیر۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔